اب دیکھیں جتنا جس چیز سے ترسائیں گے نا بچے کو اتنا ہی اس چیز کے بارے میں انکوزیٹو ہوگا. ٹھیک, یعنی پروٹیکٹیو ہونے میں اوور پروٹیکٹیو ہونے میں یہ فرق ہے. ہم نے کبھی اس بات پہ بات ہی نہیں کی میل سائیکالوجی کیا ہے, میل نیڈس کیا ہے, اور فیمیل سائیکالوجی کیا ہے, فیمیل نیڈس کیا ہیں. ٹھیک ہے, ویڈ لاک میں ہے. اب ان میں سے کوئی ابیوسو ہے, ویسے موسٹلی تو مین نہیں ہوتے ہیں, مے بی فار سم ریزنس ویمن کین آلسو بی ابیوسو. اب وہ ہیں دونوں میں سے کوئی ایک پارٹی ابیوسو ہے, اس صورت میں ہینڈل کیسے کرنا ہے؟ پیرنٹس کم ٹو می کہ یہ میری بچی کا مسئلہ ہے, اس کی تھیراپی کرانی ہے. I am exactly identifying the same pattern in the parents. Okay. OCD ہے میری بچی کو, اور یہ مسئلہ اور وہ مسئلہ. میرا دل کر رہا ہوتا ہے کہ محترمہ آپ پہلے اس کی تھیراپی نا آپ کرا لیں. آئی تھنک سو کہ جب تک ایک لیڈرشپ سائیکالوجی نہیں ہوتی ذہن میں تب تک آپ اپنے آپ کو ایک آٹونومی اپنی بھی حاصل نہیں کر سکتے, کلچرل آٹونومی وہ نہیں حاصل کر سکتے. تو اس کو ہم کس طرح سے ڈیولپ کروائیں بچوں کو؟ کوئی چینج لے کے آنا ہے نا تو بچوں کو الاؤ کرنا ہوگا کہ بیٹا اٹس اوکے, فلسفہ آپ پڑھ سکتے ہیں, دین بھی کوئی پڑھنے کی چیز ہے, ایکسپلور کرنے کی چیز ہے. ہم اگر بچوں کو دین بھی پڑھائیں گے نا تو ہم ایسے کہیں گے کہ بیٹا ساتھ میں پلیز ڈاکٹر بھی بن جانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کو ہوسٹ ڈاکٹر عمر فاروق سعید ریشنل ریفلیکشنز کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین کرام, وی آر اے جنریشن ہو ہیز مینی سائیکولوجیکل ایشوز. آئی ووڈنٹ یوز دا ورڈ ڈس آرڈرز بیکاز وہ تو آگے چل کر پتہ چلے گا اس پوڈ کاسٹ کے اندر, بٹ وی ڈو ہیو سم ایشوز, ان فیکٹ مینی ایشوز. لیکن ہمیں سائیکالوجی کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے, یہ ہوتی کیا ہے, وہ ایشوز کس ٹائپ کے ہیں. اس کے لیے وی نیڈیڈ این ایکسپرٹ اوپینین, اور اس کے لیے وی ہیو اے ویری اسپیشل گیسٹ ان دا اسٹوڈیو ٹوڈے. وی ہیو مس بیلا خان, جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اسلامک آنر یونیورسٹی میں سائیکالوجی کی. ان کا ایکسپیرینس اس بارے میں جو ہے اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں نہ صرف ان کو بہت زیادہ آج کویشچنس پوچھوں جو کہ میرے اپنے سیکھنے کے لیے بھی ضروری ہیں اور ناظرین آپ کے لیے بھی وہ بہت ضروری ہیں. اس لیے اس پوڈ کاسٹ کو آپ غور سے سنیں, اور دوسرا یہ کہ کوشش کریں کہ اس کو 2 بار ہی سن لیں, کیونکہ دیز ایشوز آر سم تھنگ وچ کین ٹیچ اس ٹو کریکٹ مینی آف دا تھنگس وی آر فیسنگ ان آور لائفس. تو اس کے لیے آئی ول گیٹ اسٹریٹ ٹو ہر. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. اینڈ میں بیسکلی آپ سے سائیکالوجی ہوتی کیا یہاں سے شروع کر کے اس کے بعد میں کچھ اسپیسیفک رولس اور اسپیسیفک جو سائیکولوجیکل نیڈز ہوتی ہیں دونوں جینڈرس کی, اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ سم ویئر آئی فیل, یہ میری اپنی تھنکنگ ہو سکتی ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ کبھی کبھی ہم نا ایک ہی برش سے سب چیزوں کو پینٹ کر دیتے ہیں. لائک دیر از اونلی ون برش, تو وی شوڈ پینٹ ود ون برش ٹو, مطلب میل فیمیل جینڈر اسپیسیفک کوئی بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, جو ہر ایک کی ہے وہ ایک ہی طرح سے بات کی جائے. تو آپ اس پہ بھی بتائیے گا واٹ ایگزیکٹلی از ہیومن سائیکالوجی, اینڈ پلس کیا یہ جینڈر اسپیسیفک ہوتی ہے؟ اچھا جی, سب سے پہلے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب مجھے مدعو کرنے کا. اور یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ سائیکالوجی کیا ہوتی ہے. یو ول فائنڈ اٹ ویری انٹرسٹنگ کہ سائیکالوجی کی کوئی اگریڈ اپون ڈیفینیشن نہیں ہے. اوکے, ٹھیک ہے, بٹ اگر آپ یہ کہیں کہ ایک وہ ڈیفینیشن میں آپ کو بتا دوں جس پہ چلیں میجورٹی اگری کرتے ہیں, یا ہم اپنی ٹیکسٹ بک میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ تو ہو, یا پوسٹ ماڈرنٹی والی جو ایک ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے کہ اٹس اے اسٹڈی آف بیہیویئر اینڈ مینٹل پروسیسز. ٹھیک ہے, اس میں ہم, اور یہ میں آپ کو بڑی ویسٹرنائزڈ اور کنونشنل ڈیفینیشن بتا رہی ہوں کہ ہم اس میں بیہیویئر پڑھتے ہیں, ہم اس میں مینٹل پروسیسز پڑھتے ہیں, اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی دیگر ایشوز ہیں. اسلامک سائیکالوجی اگر آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کو, ہم اسلامک سائیکالوجی میں کہتے ہیں کہ جو چیزیں ویسٹ نے اگنور کری. اف یو لک ایٹ دا ورڈ سائیکالوجی اٹ سیلف, اٹس اے اسٹڈی آف سول. بٹ اف یو لک ایٹ ماڈرن سائیکالوجی یا کنونشنل یا ویسٹرن سائیکالوجی, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دا ورڈ سیکولر, جی, تو اس میں دیر از ہارڈلی اینی مینشن آف سول. ٹھیک ہے, روح پہ کوئی بات نہیں ہے نا, اس کو آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کیا جاتا, یا ان کی تھیو سینٹرک اپروچ اب بالکل بھی نہیں ہے. پہلے اگر کبھی تھی بھی تو کہ خدا کا کچھ لینا دینا ہماری زندگیوں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جب ہم اسلامک سائیکالوجی پر بہت مختصراً اور بالکل سمپل ٹرمز میں آپ کو اگر اس کی ڈیفینیشن بتاؤں تو اسلامک سائیکالوجی یہ ہے کہ ہیومن بینگ کو ہم ملٹیپل ایسپیکٹ سے دیکھتے ہیں, اور ایک اس کا ایسپیکٹ ہم بالکل بیہیویئر, مینٹل پروسیسز, آل آف دیٹ اس کو ہم اکنالج کرتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم we speak about the soul, we speak about God, we speak about the effect of unseen on human beings and so on. تو اس طرح سے اگر آپ ابتدا کرنا چاہیں تو that's what psychology is and that's what Islamic psychology is.
Also, is it gender specific? دیکھیے جینڈر اسپیسیفک جب ہم کہتے ہیں تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ وٹ ڈو وی مین بائی دیٹ. اگر آپ سائیکالوجی کی بات کریں, اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مرد اور عورت کی سائیکالوجی ڈفرینٹ ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے. اس میں ایریاز آف اوور لیپ ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ بہت سائیکولوجیکل اور ویسٹرن ورلڈ ویو کے مطابق. اچھا, یہ والی بات جو ہے سائنٹیفکلی ایکنالجڈ ہے کہ دے ہیو ڈفرنٹ نیڈز اینڈ سائیکالوجیز فار دیٹ میٹر. ایبسلیوٹلی بالکل. لیکن دیکھنا چاہیے کہ وہ نیڈس ہم عمر کے کس حصے میں اس کی بات کر رہے ہیں. ہم بچپن سے شروع کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ایک دیر از اے میل چائلڈ اینڈ دیر از اے فیمیل چائلڈ ان دا سیم فیملی. ان دونوں کی اپ برنگنگ کے اندر ان کی جو نیڈس ہیں, اف دیئر سائیکالوجیز آر ڈفرنٹ رائٹ فرام برتھ دیٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ, تو ان کے اپ برنگنگ کے اندر کن فیکٹرس کو مد نظر رکھنا چاہیے سو دیٹ ان کی جو سائیکالوجی ہے ان کے مطابق ہی ان کو ریز کیا جائے. اچھا اب دیکھیں, اگر ہم بالکل ابتدا سے شروع کریں کہ انفینٹ ہے تو ان کی پہلے 2-3 سال میل اور فیمیل چائلڈ کی جو فاؤنڈیشنل نیڈس ہیں اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر نیڈس کی آپ ڈیٹیل میں جانا چاہیں تو مختصراً پھر یہی ہے کہ ایک بچے کو ایموشنل نیڈ, سائیکولوجیکل نیڈ کیا ہوگی, اس کو محبت چاہیے ہوگی, ٹھیک ہے. یہ تو ایک اگریڈ اپون چیز ہے. جو جس چیز پہ میں توجہ دلانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ پہلے فاؤنڈیشنل ایئرس میں نا, پہلے یعنی 0 سے, اچھا ڈاکٹر صاحب اگر میں کوئی جارگن یوز کروں نا تو مجھے نہیں سمجھ آئے گی. آپ فیل فری ٹو انٹرجیکٹ, فیل فری ٹو ٹیل می کہ اس کا مطلب نہیں سمجھ آیا, کیونکہ ہمیں نہیں سمجھ آتی جب ہم جارگنز یوز کر رہے ہوتے ہیں. سو جب انیشیل ایئرس میں بچہ ہوتا ہے نا, یعنی 1 مہینے کا 2 اینڈ آنورڈس تقریباً 2-3 سال تک, ایک بڑی میجر نیڈ اس بچے کی ہوتی ہے ٹرسٹ. رائٹ, ٹھیک ہے. ٹرسٹ ایسا کہ اب میں آپ کو سمپل لینگویجز میں اگر سمجھاؤں کہ بچہ کسی بہت زور کی آواز سے اسٹارٹل ہوا ہے, ٹھیک ہے, اماں نے گرائنڈر چلا دیا, بچے کو بالکل ایک جھٹکا لگا ہے, ٹھیک ہے. تو اماں ہوتی ہیں وہاں, اس کو بتاتی ہیں بیٹا کچھ نہیں, میں نے گرائنڈر چلایا ہے, بچے کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے, یا باہر سے رکشہ گزرا ہے یا جہاز. جب ماں ادھر ہوتی ہے ہی لرنس ٹو, یا پرائمری کیئر گیور, چلیں کچھ بھی مائیں نہیں بھی ہوتی, تو اے چائلڈ لرنس ٹو ڈیولپ ٹرسٹ ان دس ورلڈ, ٹھیک ہے. بڑا ہو کے پھر وہ بیگم پہ شک نہیں کرتا اور اپنے بچوں پہ شک نہیں کرتا وغیرہ وغیرہ, ان کے واٹس ایپ میسیجز نہیں چیک کرنا چاہتا. تو یہ چیزیں, سوری ایک ٹینجنٹ ہے بٹ لیٹ می جسٹ گیٹ ان ٹو اٹ اے لٹل بٹ. جب ہم بچے کو بہت چھوٹی عمر میں اسکول میں ڈال دیتے ہیں نا, 2-2.5 سال کے بچوں کے اب ایڈمیشن ہو جاتا ہے بلیو, ایک ایسا اسکول جس میں ریشو ایسی ہے کہ ایک ٹیچر ہے 30 بچے ہیں, وہ ٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوگا؟ بچہ اسٹارٹل ہوگا, بچہ اپنے آپ کو خود ہی پیسیفائی کر دے گا اور اس کو سمجھ نہیں آئے گی ایموشنس کو کیسے ریگولیٹ کرنا ہے. ویسے واٹ از دی آئیڈیل ایج آپ کے مطابق اسکول میں ایڈمیشن کروانے کی بچے کی؟ یہ تو بڑا خطرناک سوال آپ نے کیا ہے. میرے بچے ان اسکولڈ ہیں, اوکے, ٹھیک ہے, ہوم اسکولنگ بھی از این آپشن, ہوم اسکولڈ ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے کروانا ہی ہے نا تو آپ دیکھیے 7 سال کے بعد کرائیے. 7 سال تک آپ بچے کو جو بیسٹ لرننگ آپ دے سکتے ہیں وہ آپ کی قربت ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ کی پیار, آپ کا ٹرسٹ, آپ کی رول ماڈلنگ, اس سے بچہ سیکھے گا, ٹھیک ہے. میں بھی 6 سال کی عمر میں گیا تھا, سو آئی کین ٹیل دیٹ کہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اتنے جو شروع کے ایئرز ہیں نا اس میں ایز مچ ایز وی کین آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. اور دیز آر دا تھنگ. اینڈ ون تھنگ آپ ابھی جو آپ نے ایک بات بتائی ٹرسٹ کی, اچھا یہاں پہ تو جب بچوں کی برنگنگ میں ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے, ٹرسٹ کا جو فیکٹر ہے نا, فار ایگزامپل بچے کو کچھ چیز منع کرنے کے لیے جھوٹ, ایسے کیجولی جھوٹ بول دیا جاتا ہے دیٹ آپ یہ کام کرو گے تو میں یہ چیز کروں گا یا کروں گی, یہ چیز دوں گی آپ کو یا یہ کروں گی, اف یو ول لسن ٹو می, میری بات مانو گے. تو اس کے بعد وہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. تو ٹرسٹ فیکٹر کہاں پر گیا ہے صورت میں؟ نہیں, ٹرسٹ فیکٹر دیکھیں اس طرح کی جو ایگزامپلس ہم سیٹ کرتے ہیں نا ماڈلنگ, اس سے ٹرسٹ بہت بریک ہوتا ہے. اوکے, ٹھیک ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, بلکہ آپ نے بولا تو مجھے وہ ایک غالباً امام بخاری تھے, وہ ایک بندے سے حدیث لینے گئے تو وہ اپنے گھوڑے کو نا ہاتھ میں سے کوئی پریٹینڈ کر رہا تھا کہ میں نے ہاتھ میں کوئی چیز ہے, کھانا کر رہا تھا کہ لائک اٹس اے فوڈ بٹ دیر واز نو فوڈ ایکچولی. امام بخاری نے اسے حدیث نہیں لی کہ تم اگر گھوڑے کو بیوقوف بنا سکتے ہو, مجھے بھی بنا سکتے. اتنے سینسٹیو تھے ہمارے جو سلف تھے, ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیے بچے کو جب آپ رول ماڈلنگ کریں, ایوری ہیبٹ دیٹ یو آر ڈراپنگ دا چائلڈ از پکنگ, کانشیسلی انکانشیسلی, اور موسٹلی اٹ از سب کانشیس, ٹھیک ہے. وہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا لیکن بچہ ہر چیز لے رہا ہوتا ہے. سو آپ اگر جھوٹ بولیں گے, ہی ہیز لرنڈ اے وے کہ اچھا یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے ٹو گیٹ اوے ود. اچھا, human beings are for one matter they are the most intelligent ones,
بٹ دے آر دا اونلی بینگس ہو آلسو لائی. صرف جھوٹ بولنے کی کیپیسٹی صرف انسانوں میں ہی ہے. اس کی وجہ سے یہاں پر ایک کویشچن یہ بھی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو فطرت پہ پیدا کیا ہے, حدیث میں جیسے آتا ہے. اب بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کی فطرت بدلتی جاتی ہے, نیچرل سے وہ تھوڑی سی ان نیچرل, یا میں کہوں کہ اڈلٹریٹڈ ہو جاتی ہے ود دا افیکٹس آف انوائرمنٹ. تو اس صورت میں جب ایک بچہ بڑا ہو رہا ہے تو کن چیزوں کو شور کرنا چاہیے آپ کے مطابق کہ اس کی وہ جو نیچر ہے, فطرہ ہے, وہ ایز پیور ایز پاسبل رہے؟ ہاں, بہت اچھا سوال ہے یہ. بلکہ آپ کو حدیث میں آتا ہے, ایک سائیکالوجی کی ایک بڑی پرانی ڈبیٹ ہے, نیچر نیچر ڈبیٹ نا, اس کو ہم کہتے ہیں ایک حدیث نے کافی حد تک سالو کر دیا ہے کہ کلو مولود یولد علی فطرہ, کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے ماں باپ پھر اس کو مجوسی بناتے ہیں یا نصرانی یا یہودی بناتے ہیں. ٹھیک, تو فطرہ جو ہے اگین آپ نے کہا کلاؤڈ ہو جاتی ہے, وہ ہوتی ہر انسان میں ہے, لیکن وہ کلاؤڈ ہو جاتی ہے کیسے؟ انوائرمنٹ سے. آپ کے پیرنٹس کیسے ہیں, آپ کے اسکول میں جاتے ہیں آپ, اسکول پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. بہت سارے میں نے ریلیجیس لوگوں کے بچے دیکھے ہیں, دے کم انٹو دا تھیراپی سیشن کہ 7-8 سال تک تو صحیح تھا, اب ہماری بات ہی نہیں سنتا, اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. تو آپ دیکھیں ایک جگہ پہ اگر وہ 8-10 گھنٹے دن کے گزار رہا ہے تو اس کی فطرہ اس سے افیکٹ ہوگی. ٹھیک ہے, تو ہماری جو ہیومن پرسنالٹی ہے اس میں فطرہ بھی ہے, یعنی نیچر بھی ہے اور نرچر بھی ہے. تو آپ جس طرح کے ماحول میں رکھیں گے فار دا موسٹ پارٹ افیکٹ ویسے ہی ہوگا. اب ہم نے جس طرح اپنے بچوں کو رکھا ہوا ہے, ٹک ٹاک ہے وہی ان کا ماحول ہے, ان کی پیرنٹنگ انسٹاگرام کر رہا ہے, اینڈ آئی وانٹ ٹو سی دیز تھنگس ریسپیکٹفلی. دیکھیں میں ریڈیکیول نہیں کرنا چاہتی, ہم نے بہت مذاق اڑا لیا ایک دوسرے کا. ٹھیک ہے, اب میں بہت یعنی تکلیف سے اور درد دل سے یہ ساری چیزیں کہہ رہی ہوں کہ اٹس ٹائم دیٹ وی اون آر چلڈرن اینڈ دا پروسیس آف تربیہ آف دوز چلڈرن, رائٹ. تو سوال کیا تھا آپ کو, میں کدھر میرا نکل کویشچن تھا کہ فطرہ پہ جو نیچرلی ایک اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو پیدا کیا ہے, وہ کن فیکٹرس کو مد نظر رکھتے ہوئے, ایک جو پیرنٹس ہیں ان کی بھی کاؤنسلنگ کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ ان کو پتا ہو کہ یہ چیز میں کروں گا یا کروں گی تو میرا جو بچہ ہے وہ ایز نیچرلی ایز پاسبل ریز ہوگا, بڑا ہوگا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اچھا, اس کا ایک سمپل سا جواب ہے, پھر میں اس کو ایلیبوریٹ کرنا چاہوں گی. سمپل سا جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیے آپ نے کہا نا اللہ تعالیٰ کے قریب, تو آپ سمپل سا جواب یہ ہے کہ آپ اس کو اللہ تعالیٰ کے قریب رکھیں. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب رکھیں گی کیسے؟ وہ ڈوگمیٹک پیرنٹنگ کر کے کہ نماز پڑھو کیونکہ میں کہہ رہی ہوں, یا پردہ کرو کیونکہ میں کہہ رہی ہوں, دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک اینی مور. ٹھیک ہے, وی لیو ان اے ویری کمپلیکس ورلڈ جہاں بچوں کے پاس وہ ساری چیزیں بہت ہی ریڈیلی اویلیبل ہیں جو ہماری جنریشن کے پاس نہیں تھی. میں نے آئی تھنک آئی آلسو پوسٹڈ آن مائی سوشل میڈیا کہ دیر واز دس کیس ان وچ ایک بچی اٹھی صبح اپنی اماں سے کہتی ہے کہ اماں کوئی گاڈ نہیں ہے. اچھا. اور جو ہے وہ مطلب دس از این ایلیوژن, دس ورلڈ از این ایلیوژن. تو ان کی والدہ بڑی گھبرا کے انہوں نے مجھ سے پوچھا, میں نے کہا اچھا لیٹس ٹاک. اور والدہ ہارڈ سائنسز میں, اگین فار دا لیک آف اے بیٹر ٹرم, ایک بہت ہی پاکستان کی ایک بہت ہی بڑی یونیورسٹی کی گریجویٹ ہے. اچھا. ٹھیک ہے, بٹ جب ہم سائنسز پڑھاتے ہیں, کیمسٹری, فزکس اور بایولوجی, اگین دس از ناٹ کنٹینشن, دس از پرہیپس این ایریا آف امپروومنٹ دیٹ وی نیڈ ٹو لک انٹو. تو ہم ان کو یہ تو نہیں پڑھاتے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں یا یہ چیزیں. سو دا مدر could not have a conversation, right? So when I spoke to that girl, she was so painfully aware of everything, philosophy and atheism and natural sciences, and I was like سبحان اللہ, یعنی بچے بہت آگے نکل گئے. اور ہم دیکھیں گزارش میں یہ کمپلیکس جواب اس کا جو یہ ہے نا, اگین آئی ایم سبمٹنگ مائی سیلف ویری ہمبلی ٹو سے دیٹ کہ یہ ساری جو ایریاز آف انکوائری ہیں نا, اب یہ چوائس نہیں رہے ہمارے لیے. ایگزیکٹلی. کہ ہم کہیں اچھا بھائی فلاسفی میں کیا ہے, مجھے تو پتہ نہیں سقراط کون ہے اور اس نے کیا کہا. دس از ناٹ اے چوائس اینی مور. تھوڑا تھوڑا نا ہمیں یہ چیزیں پڑھنی پڑیں گی, ہمیں ایکسپلور کرنی پڑیں گی, سو ایز ٹو بی ایبل ٹو کنیکٹ آور چلڈرن ود گاڈ. اف آئی ایم میکنگ سینس, رائٹ. فلاسفی اور اسلام اینڈ سائنس ہے یا ویسٹرن فلاسفی, بچہ آ کے بولتا ہے کہ بھائی میں نے نیچے سے یہ پڑھا, اور اماں کہتی ہیں وہ ہے کون. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب کو پی ایچ ڈی کرنی چاہیے, بٹ تھوڑا تھوڑا نا ان سارے ایریاز میں اویئر رہنا چاہیے. ان کی باتوں میں انٹرسٹ لیں, بیسکلی جو وہ کہہ رہے ہیں. بالکل انٹرسٹ لیں ان کی باتوں میں. دیکھیں کانورسیشن نا بہت ضروری ہے. وی ڈونٹ ہیو کانورسیشنز اینی مور. ہمارے بڑے بھی یہ کہتے ہیں مکالمہ مر رہا ہے, ہمارے استاد کہتے ہیں, بڑی خوبصورت یہ جملہ لگتا ہے مجھے.
when we cannot have a conversation نا, ہم بچے کو سنپ کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں چلو ہٹو, تمہیں نہیں پتا کیا کہہ رہے ہو, ہے اللہ تعالیٰ ہے, استغفار پڑھو. That is not going to work anymore. ٹھیک ہے. اب بچے کے پاس اتنے لاجیکل آرگیومنٹس ہیں, ایتھزم کی ویو اتنی اسٹرانگ ہے, آپ کو خود پتہ ہے, آپ نے ماشاء اللہ کتاب لکھی ہے. یو کی ناٹ ہیو دیز کنورسیشن. ہمارے اماں ابا ہمیں ڈانٹ دیتے ہیں, ہم چپ کر جاتے تھے. وہ ہم اپنے بچوں کو ڈانٹیں گے, وہ گوگل پہ جا کے سرچ کریں گے جی اماں سے جان چھڑانے کے 10 طریقے. So how are we going to tackle it? We have to intellectually equip ourselves. That's perhaps the bottom line. بالکل. اچھا, یہاں پہ ایک چیز ابھی میری ڈیورنگ دا ڈسکشن میری ذہن میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بچے یا بچی کو پیوبرٹی سے پہلے اس کے اوپر کوئی فرائض نہیں لازم کیے. جب وہ ہوں گے بالغ تو اس کے بعد ہی وہ نماز روزہ اسی کے بعد ہی ہے. یعنی اس سے پہلے جو کچھ ہے دے آر ناٹ سپوز ٹو ڈو ایز این اوبلیگیٹری پریکٹس. اس سے پہلے جو کچھ ہے وہ تربیت کا پارٹ تو ہو سکتا ہے, وہ ایک پارٹ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ دس از اے گڈ اینڈ دس از اے بیڈ تھنگ ٹو ڈو, لیکن ان کے اوپر فرض اللہ نے بھی نہیں کیا. تو یہاں پر پیرنٹس کو کس حد تک اسٹرکٹنس پر دکھانی چاہیے. میرا کویشچن اسٹرکٹنس کے بارے میں کہ اللہ نے تو آپ کے اوپر اتنا بچے کو بچپن کے ساتھ ہی نہیں اتنا اسٹرکٹلی, جیسے میں آپ نے کہا کہ 2.5-3 سال میں بچے کو اسکول بھی بھیج دیتے ہیں, آئی کنسیڈر اٹ ایز اے پارٹ آف اسٹرکٹنس کہ ٹھیک ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ ہینڈل کریں. ٹیچرز آؤٹ سائڈرز ان کو کیا بچہ اپنے بچے کو کیسے گھر میں کیٹر کیا ہے. تو دا پوائنٹ از کہ ہاؤ وڈ یو اینالائز دا اسٹرکٹنس ان آور ہاؤس ہولڈس. بالکل صحیح. دیکھیے میری اکثر یہ گزارش ہوتی ہے کہ جو چیز اللہ نے فرض نہیں کی نا, آپ اس کو فرض نہیں کریں. ٹھیک, 8 سال کے بچے کا آپ لوگوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا ہے, بائی آل مینس آپ اس کو کہیے بیٹا رکھنا ہے تو رکھ لو, بٹ آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے. اسی طرح 6 سال کے بچے کو گن پوائنٹ پہ آپ نماز نہیں پڑھا سکتے. 7 سال کی بچی کو آپ گن پوائنٹ پہ پردہ رکھنے کا پردہ کرنے, when I say gun point of course I'm exaggerating but you know that کہ آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے اس چیز کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, اسٹرکٹنس تو پہلے 7 سال میں بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. بچہ نا سب سے زیادہ رول ماڈلنگ سے سیکھ رہا ہوتا ہے. آپ نے کبھی ایسے بچوں کو دیکھا ہے جو اماں ابا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, ساتھ میں وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں, وہ کھڑے ہو رہے ہیں. ہاؤ آر دی لرننگ؟ آپ نے ان کو بتایا کہ میں نماز پڑھوں تو بیٹا آپ نے مجھے میری کاپی کرنا ہے, مجھے میری نقالی کرنی ہے. نہیں بتایا نا آپ نے. بچہ از لرننگ. پہلے 7 سال میں آپ اچھا انسان بننے پہ توجہ دیں. ڈاکٹر صاحب آپ یقین کریں, سم ٹائمز وین پیرنٹس کم ٹو می کہ یہ میری بچی کا مسئلہ ہے, اس کی تھیراپی کرانی ہے, آئی ایم ایگزیکٹلی آئیڈینٹیفائنگ دا سیم پیٹرن ان دا پیرنٹس. او سی ڈی ہے میری بچی کو, یہ مسئلہ میرا دل کر رہا ہوتا ہے کہ محترمہ آپ پہلے اس کی تھیراپی نا آپ کرا لیں. آف کورس اف یو ڈونٹ سی دیٹ آؤٹ لاؤڈ, بٹ وہ ساری چیزیں ان میں موجود ہوتی ہیں. تو بچوں کو مائکرو مینیج کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو مائکرو مینیج کریں. دا اونلی پرسن دیٹ وی ڈونٹ مائکرو مینیج از آور سیلوز. باقی سب کو ہم نے مائکرو مینیج کرنا ہے. بچوں کے لیے آپ رول ماڈل بنیے. ٹھیک ہے, آپ بچوں کو جو سکھانا چاہتے ہیں, بچے کو آپ سمپل اگزامپل آپ نے نماز کی لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر بچہ یہ دیکھ رہا ہے کہ آندھی آ رہا ہے, طوفان آ رہا ہے, کسی کی شادی ہے, کسی کی بارات ہے, اماں نماز نہیں چھوڑ رہی, اتنا اسٹرانگ اس کو میسج جاتا ہے کہ بھائی ہم سفر میں ہیں, ہم جہاں ہیں, نماز از نان نیگوشیبل. بہت سارے آتی ہیں خواتین میں, بس ہم تو نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمارا بچہ کیوں نہیں نماز پڑھتا. سو ون آف دا کویشچنز دیٹ آئی آسک, لائک ہر سچویشن میں کسی شاپنگ کرنے گئی ہیں, آپ نے کبھی ہوا کہ مال کے کونے میں نماز پڑھ لی اور یہ, سو دل ٹیل می نہیں, کبھی کبھی تو چھوٹ جاتی ہے نا, جیسے عشاء تو میں نے کہا دیکھیے اگر نیگوشیبل یہ چیز ہے نا تو پھر آپ بچے سے بھی ایکسپیکٹ نہ کریں وہ بھی چھوڑے گا, اس کو میسج چلا گیا ہے. سو دا میسج دیٹ وی آر گیونگ ٹو آور چلڈرن از تھرو ماڈلنگ. if that's making sense. Again, I can go on and on and on. آپ اگلا سوال کر لیں. اچھا, یہ جو ایک ریبیلیس ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے بچے کے اندر, کیا یہ اسٹرکٹنس اوور اسٹرکٹنس ہے یا لینینسی سے آتا ہے, کس سے آتا ہے یہ؟ بوتھ ایکسٹریمس. بوتھ اوورلی لینینٹ پیرنٹس ہیں. اچھا, پیرنٹنگ اسٹائل آپ کا بالکل ایسا ہے کہ یو الاؤ ایوری تھنگ, دیٹس پرابلمٹک. اوور اسٹرکٹنس ہے, دیٹ از آلسو ہم ایک اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ ہوتی ہے, اتھارٹیرین پیرنٹ. چلیں لیٹس ناٹ گیٹ انٹو اٹ, آسان کر کے اس کو سمجھاتے ہیں. دیکھیے بچہ ریبیلیس کب ہوتا ہے؟ یوزلی یہ ہوتا ہے ٹین ایج میں انٹر ہو رہا ہوتا ہے نا, اس کو ہم کہتے ہیں سائیکالوجی کی زبان میں کہ اسٹارم اینڈ اسٹریس کا پیریڈ ہے وہ. یعنی بچہ جو ہے بہت سارے ہارمونل چینجز اس میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, انٹرنل ورلڈ اس کی ویسے ہی گڑبڑ ہو رہی ہے, اور
اسٹریس ہے اس کو کتنے زیادہ، مطلب آپ نے ڈاکٹر بننا ہے اور آپ نے یا تو انجینئر بننا ہے، آپ نے اے گریڈ لانا ہے، آپ نے اگر آپ ریلیجیسلی انکلائنڈ ہے تو اس کی اور شامت آتی ہے، آپ نے قرآن بھی حفظ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. میں نے اکثر پیرنٹس سے پوچھا ایک سوال کہ آپ اپنے بچوں سے ایمپتھائز کرتے ہیں اسپیشلی اس ایج بریکٹ کے، جب وہ ریبیلیس ہو رہے ہوتے ہیں، جب وہ ٹین ایج میں داخل ہوتے ہیں. اینڈ آئی ٹیل یو بہت ایک مزے کی بات یاد آ رہی ہے. آئی واز ان اے ورک شاپ، میں کنڈکٹ کروا رہی تھی، تو میں نے کہا کہ چلے ہم رول پلے کرتے ہیں. میں لڑکا بنتی ہوں جو 17-18 سال کا ہوگا، اور رینڈملی میں نے خاتون کو کہا، میں نے کہا آپ اماں کا رول پلے کریں گی کہ ویل ہیو اے کانورسیشن. تو شی سیڈ نو، میں نہیں کر سکتی. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، کسی اور کو پک کر لیا. لیٹر شی کیم ٹو می اینڈ شی سیڈ میرا اور میرے بیٹے کا ریلیشن شپ ایسا ہے کہ وی ہیٹ ایچ ادر، وی کین ناٹ اسٹینڈ ایچ ادر. رائٹ. اینڈ دین آئی ہیو سو مینی ایگزامپلز. میں نے ایک اور دفعہ ایک پیرنٹ سے پوچھا، ایک خاتون میرے پاس آئی، انہوں نے کہا ایمپتھائز، میرا تو دل کرتا ہے اس کو میں جسٹ امیجن. ٹھیک ہے. تو ہم اس کا مطلب ہے کہ ہم سمجھ ہی نہیں پائے کہ وہ بیچارے جتنے پریشر میں ہیں. اسٹرکٹنس سے اٹس لائک اٹس جسٹ، دیکھیں اسٹرکٹنس سے ایک اور چیز ہوتی ہے، ایک ایموشنل ویکیوم پروڈیوس ہوتا ہے. ٹھیک. اور جب بچے اس ایج میں ہوتے ہیں نا، تو ہم اتنے آٹومیٹک ہوتے ہیں ان کے ساتھ. ہاں جی، اسکول سے آ گئے ہو، ٹیوشن جاؤ، ٹیوشن سے آ گئے ہو، قاری صاحب آئیں، او لیولس کی پریپریشن کرو. اتنی آٹومیٹک قسم کی، اتنی روبوٹک قسم کی وہ پیرنٹنگ ہوتی ہے کہ بچے کے اندر نا ایموشنل ویکیوم پروڈیوس ہو رہا تھا. سوچ رہا تھا امی آخری دفعہ میرے پاس کب آئی ہیں اور انہوں نے کب پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے، تم ٹھیک ہو، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. آپ بھی اپنے آپ سے یہ کویشچن کر سکتے ہیں کہ آخری دفعہ کب آپ نے اپنے ٹین ایجر کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور گلے میں ہاتھ ڈالا اور پوچھا بیٹا کیا نہیں کیا نا. تو ایموشنل ویکیوم. اب دیکھیں اس ایموشنل ویکیوم کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ٹام ڈک ہیری آئے گا اور آپ کی بیٹی کو بولے گا یار تم کیا پیاری ہو، تم میری زندگی میں باہر لے آئی ہو. اب اس نے ایموشنل ویکیوم، اب وہ چاہے وہ ایک ڈرگ ایڈکٹ ہو، چاہے وہ ایک ٹک ٹاکر ہو، چاہے وہ ایک انتہائی غیر مناسب لڑکا ہو، اب آپ اپنی بیٹی کو ذرا اس سے جان چھڑا کے دکھا دیں اس کی، کیونکہ اس سے وہ ایموشنل ویکیوم فل کیا ہے جو آپ نے کریٹ کیا ایز پیرنٹس. تو اگین اسٹرکٹنس از ناٹ این آنسر ٹو اینی تھنگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نا ڈسپلن کرنے کے لیے کہا ہے. اسٹرکٹنس جس کو ہم ڈوگمیٹک پیرنٹنگ کہتے ہیں، اس سے صرف یہی ہوتا ہے کہ بچہ ریبیلیس ہوتا ہے. جس وقت وہ اپنا بندوبست کر سکے گا وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گا. ایگزیکٹلی. اچھا ایک یہ کویشچن کہ ایز آئی اسٹارٹڈ ود جینڈر اسپیسیفک سائیکالوجیز ٹو ڈو the boys and girls see the world any differently especially growing up, مطلب بچپن سے. اور پھر ٹینز میں تو ٹھیک ہے، وہ تو سب سمجھ آتی ہے کہ they do see the world differently. لیکن کیا بچپن سے بھی وہ اس میں گروئنگ اپ وہ ایسے ہی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں؟ اور سیکنڈلی when they go up to be teens اور adolescent، تو اس وقت جب ان کی ایک دوسرے کے بارے میں یعنی اپوزٹ جینڈرس کے بارے میں جو ایک تھاٹ پروسیس بنتا ہے، وہ کن فیکٹر سے بنتا ہے کہ اس کے اندر کیسے پازیٹیوٹی آتی ہے کسی کے تھاٹ پیٹرن میں، اور کیسے وہ نیگیٹیوٹی بھر جاتی ہے ان کے اندر؟ کون سے فیکٹر اس میں پارٹ پلے کر سکتے ہیں؟ اچھا، اس کے بہت آپ نے نوانسڈ کویشچن پوچھا، بہت سارے اس کے ایریاز ہیں. سو ول ٹرائی ٹو ٹیکل اٹ ون ایٹ اے ٹائم. بچے اور بچیاں ڈو دے سی دا ورلڈ ڈفرینٹلی؟ ایبسلیوٹلی. جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں نا، بچوں کی، لڑکوں کی جیسے نیڈ ہوتی ہے آٹونومی کی. اگین آئی ہوپ کہ مجھے مسکنسٹریو نہ کیا جائے اور وہ فیمنزم کی طرف سے اٹیک نہ ہو جائے، بٹ بچوں کی، لڑکوں کی آٹونومی کی نیڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہ ان کو ڈیسیجنس لینے دیا جائے. اسی لیے دیکھیں پھر بڑے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو قوام بنایا ہے. ناٹ ٹو سے دیٹ کہ عورت ڈیسیجن میکر نہیں ہوتی، اس کا بھی پارٹ ہوتا ہے. عورت کا ایک نرچرنگ رول ہوتا ہے. اس کو ایک پروٹیکٹیو، اور اگین پروٹیکٹیو ناٹ ان اے نیگیٹو سینس، بٹ شی لائکس ٹو بی پروٹیکٹیڈ. Psychologically speaking, I mean that's of course an extreme and I'm not endorsing that. Psychologically speaking, that's what men are supposed to do. They have to be protective towards the female. اور عورت کو پروٹیکشن چاہیے، عورت کو نرچرنگ چاہیے، محبت چاہیے، پیار چاہیے. ہم کہتے ہیں عورت ایموشنل بینگ ہے نا، مرد اکثر لاجیکلی پرابلم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عورت جو ہوتی ہے وہ ایموشنز، اسی لیے لڑائیاں ہو جاتی ہیں میاں بیوی کے درمیان. سو دیٹس دی فرسٹ پارٹ آف یور کویشچن کہ دنیا کو مختلف دیکھتے ہیں، بالکل مختلف دیکھتے ہیں. ان کی نیڈس ڈفرینٹ ہوتی ہیں، ان کی نرچرنگ ڈفرینٹ ہونی چاہیے، یا تربیت کے طریقے بھی ڈفرینٹ ہونے چاہیے. دیکھیں آپ لڑکے کو ڈانٹیں گے نا، وہ ایکسٹرنلائز کرے گا، غصہ کرے گا آگے سے. بچیوں کو ڈانٹیں گے تو فار دا موسٹ پارٹ اگین اٹس
آئی ہوپ دیٹس ناٹ این اوور جنرلائزیشن. وہ کمرے میں چھپ کے رونا شروع کر دیں گی, ٹھیک ہے, وہ ابا کے اوپر چیخیں گی نہیں. given the day and age that we live in, it's pretty much the same کہ سارے ہی بدتمیزی کرتے ہیں. But again I'm trying to not over generalize things here. So اگین اب سیکنڈ پارٹ پوچھ لیں. سوری مجھے بھول گیا. اچھا, یہاں پہ اسی کے اندر ویسے پہلے ایک کویشچن آتا ہے کہ اب پیرنٹس کے لیے تو اب جیسے کہ اب بوائے اینڈ گرل دے بوتھ آر ڈفرنٹ, دے مائٹ ہیو ڈفرنٹ نیڈس. یہاں پر کہ کتنا کمپیشن ضروری ہوتا ہے, کیونکہ ایک چیز جو مجھے ابھی تک سمجھ لگی ہے کہ وین اے بوائے از بینگ ٹریٹڈ ہمارے معاشرے میں کم از کم, باقیوں کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے آپ جنرلائز بھی کر لیں, لیکن for some reason he is treated a little differently, or should I say he is given a little more importance than a female child for the reason best known to the people. مجھے تو نہیں پتا ایسا کیوں ہوتا ہے, لیکن ایسا ہوتا ہے. تو اس صورت میں آپ کے خیال میں کیا کچھ فیکٹرز ایسے ہو سکتے ہیں جو کہ نیگیٹیولی ایک بچپن سے ہی بچوں کے ذہن پہ چلے جائیں اور پھر ان کی وائرنگ ہی ایسی ہو جائے جو کہ آگے چل کے ٹھیک نہ ہو سکے؟ جی بالکل, بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. ہمارے معاشرے میں بہت ہوتا ہے, ابھی بھی ہوتا ہے, انفارچونیٹلی بہت زیادہ ہوتا ہے unnecessarily. اگر آپ ایک جینڈر کو پرائیورٹائز کرتے ہیں, اب میں سمپل سی ایگزامپل دوں, گھر میں چکن پکا ہے, اب تو خیر یہ بہت کامن ہو گئے ہیں, لیکن گھر میں چکن پکا ہے اور ختم ہونے والا ہے, تو آپ کہیں نہیں بھائی کے لیے چھوڑ دو, ٹھیک ہے. اگین وہ اس بچی میں بہت سارے سائیکولوجیکل ایشوز پیدا کرے گا, وہ بھائی سے بھی تھوڑا سا ریزنٹمنٹ اس کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے. تو اس نوعیت کی کمپیریزن, ڈسٹنکشن, ڈفرینسیشن یا اس نوعیت کا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اس حساب سے آپ کو سب کو سیم ٹریٹ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. ایکوٹی اور ایکوالٹی کا فرق ہونا چاہیے نا. اب لیکن اگر آپ نے کسی کو بازار سودا لینے بھیجنا ہے تو آپ اپنی بیٹی کو نہیں بھیجیں گے. اٹس ناٹ دیٹ کہ آپ اس کے کوئی حقوق سلب کر رہے ہیں, بٹ اٹس جسٹ دیٹ کہ شی نیڈس ٹو بی پروٹیکٹیڈ. پھر ٹھیک ہے, آگے پڑھائی کی آ گئی بات, تو اس میں پھر ایکوالٹی ہونی چاہیے. سو اگین کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ بچے کو ترجیح نہیں دیں گے, اس سچویشن میں وہ لڑکا ہی وہ کام کرتے ہوئے مناسب رہتا ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں وہ بچی مناسب رہتی ہے. اینڈ اوور آل اسپیکنگ آپ نے ریسورسز کے معاملے میں پھر یہ زیادتیاں نہیں کرنی ہے. So if I'm making sense. Right. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ریسورسز کے معاملے میں there should be equality. یہاں پہ equity نہیں, equality ہونی چاہیے, بالکل. کہ آپ نے اسکول بھیج رہے ہیں تو یہ زیادتی نہ کریں کہ بچی کو نہیں بھیج رہے اور بچے کو بھیج رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. اچھا, بچے اپنے ٹینس میں آ گئے تو 2 پوائنٹس ہیں جو کہ بظاہر تو 2 دھاری تلوار ہی رکھتی ہے, لیکن یہ کہ اب ٹینس میں آ گئے بوتھ اپوزٹ جینڈرس. اس میں یہ ہے کہ ایک جو جینڈر ہے وہ بالکل ایک اوور منگلنگ سارٹ آف انوائرمنٹ میں سوسائٹی میں ہے, اس کی ہوئی ہے کہ منگلنگ ہے آف دا بوتھ دا جینڈرس, اور ایک ہے جو کہ بالکل ایلینیٹڈ ہے, جس نے کبھی دوسرے کسی جینڈر سے کبھی کوئی اس کی انٹریکشن رہی ہی نہیں. دونوں صورتوں میں کچھ نہ کچھ صحیح کچھ نہ کچھ غلط رہے گا. جو زیادہ ایلینیٹڈ ہوتا ہے, یہ چیز مے بی آئی ہیو نوٹڈ یو مائی کریکٹ می, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اپوزٹ جینڈر سے کیسے انٹریکٹ کرنا ہے. جب کوئی ٹائم آتا ہے اسپیشلی میرج کے ٹائم پہ, ان کو پتہ نہیں ہوتا کیسے کرنا ہے. تو اس کے لمیٹیشنس اور اس کی جو اوور منگلنگ ہے, فری مکسنگ ہے, تو یہ بھی ظاہر ہے کہ اٹس ناٹ ریلیجیسلی الاؤڈ, لیکن ٹینس کو تو ویسے کر دیتے ہیں الاؤڈ. تو فرسٹ آف آل آپ یہ کریں کہ بتائیں کہ کیا وہاں تک بھی کوئی لمیٹیشن ہونی چاہیے, یا پھر کس حد تک اس کا آپس میں انٹریکشن ہونی چاہیے؟ اب اگین بہت اچھا سوال ہے. جس ٹائم اینڈ ایج میں ہم رہتے ہیں, سب سے پہلے کہ اگر ایک میل کو ایک فیمیل سے اٹریکشن ہو رہی ہے, فار دا لیک آف اے بیٹر ورڈ, ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ سیم جینڈرس کو ایک دوسرے میں اٹریکشن نہیں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو ہاں, یعنی میں اکثر وہ جسٹ لائٹ نوٹ پہ کہتی ہوں کہ اگر سعد آ کے آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس کو سادگی اچھی لگی ہے, تو آپ شکر ادا کریں کہ سعد کو سعد اچھا نہیں لگ گیا, ٹھیک ہے. تو یہ ایک دیکھیں, جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے نیچرل رکھی ہیں نا, اس کو آپ جتنا سپریس کرنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی وہ ریئیکٹیو ہوگا, ٹھیک ہے. تو اب تھوڑا سا مجھے پتا اپنے آگے کا سوال کیا, میں 1-2 اسٹیپس آپ کو پیچھے لے کے جانا چاہتی ہوں. تو اٹریکشن از نارمل, ٹھیک ہے, ٹھیک. اور اس کی اگین ہمیں ایموشنل سپریشن سکھائی جاتی ہے نا, کہ بیٹا دبا دو. اگر ہمیں ایموشنس کو ریگولیٹ کرنا, چینل کرنا سکھایا جاتا, تو بہت ساری جو اس نوعیت کے مسئلے ہوتے ہیں معاشرے میں شاید وہ نہیں ہوتے. بچے کو اگر کوئی اچھا لگ گیا ہے نا, تو اس کے بعد اس کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے کرنا کیا. اس کو لگتا ہے کہ بس اب نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ بھائی
شادی اسی سے ہو جائے. اینڈ آئی مین فائن, آئی مین ناٹ ٹو ٹیک اوے فرام دیٹ فیکٹ, بٹ آگے اس کو ریگولیٹ کیسے کرنا ہے, لاجیکلی چیزوں کو کیسے دیکھنا ہے, ہمیں سکھایا نہیں جاتا, اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, اس لیے لڑائیاں ہوتی ہیں بہت ہی میس لیول پہ. بہرحال اچھا, اب ہم اگین جتنی ہمیں اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں, ہم ایک بہت ایکسٹریم پہ جا رہے ہیں, جہاں پہ آئی ہیپن ٹو ریڈ ایک فیس بک پوسٹ کے کسی پاکستان کی ایک سیلیبریٹی, پرابلی ایکٹریس ہے, ماڈل ہے, مجھے نہیں پتہ, انہوں نے کہا کہ اٹس اوکے ٹو ہیو بوائے فرینڈس اینڈ گرل فرینڈس ایٹ دس ایج. یہ بہت ایکسٹریم ہے, ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, دیکھیے ہمارا ورلڈ ویو اسلام ہے, اٹس ویری ہارڈ ٹو ٹیک اسلام آؤٹ آف کنورسیشن, رائٹ. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جہاں دو غیر محرم ہوں گے نا, وہ تیسرا شیطان ہوگا, اینڈ دیٹس اے فیکٹ, دیٹس اے گیون. تو یہ ایک ایکسٹریم ہے. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ ہم نے وہی جو ٹریڈیشنل پیرنٹس ہیں, آئی ایم سیئنگ دس ویری ریسپیکٹفلی, آئی آلسو کنسیڈر مائی سیلف ویری ٹریڈیشنل. پوسٹ ماڈرنٹی کے جتنے بھی فتنے ہیں نا, ان سے بچانے کے لیے ہم نے اپنے بچوں کو چھپا لیا کوکون کے اندر, کہ نہیں بیٹا, نہ کسی کو دیکھنا ہے, نہ کسی سے بات کرنی ہے, نہ کسی سے انٹریکٹ کرنا ہے. اور لائک دیر آر ایکسٹریمسٹ یوز کروں گی تو ایک طرح کی, دیکھیے وہ ایکسٹریمزم بھی نا آؤٹ آف فیئر یا آؤٹ آف کنسرن جنریٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے. میں اس کو برا نہیں کہہ رہی ہوں, مطلب ان کو کوئی سمجھ نہیں آیا تو انہوں نے بچوں کو, اب دیکھیں جتنا جس چیز سے ترسائیں گے نا بچے کو, اتنا ہی اس چیز کے بارے میں انکوزیٹو ہوگا, ٹھیک. یعنی پروٹیکٹیو ہونے میں, اوور پروٹیکٹیو ہونے میں یہ فرق ہے نا, اوور پروٹیکٹیو ہونے میں یہ فرق ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ اوور پروٹیکٹیو ہو رہے ہیں جب آپ اس کو نیچرل مواقعوں سے بھی محروم کر رہے ہیں, جہاں مثال کے طور پہ آپ ایک دکاندار سے انٹریکٹ کر رہے ہیں کہ ہاں جی یہ بارگیننگ کر رہے ہیں, یا مثال کے طور پہ گھر کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور چلیں اس میں آپ کے اپوزٹ جینڈرز بھی, اگر تھوڑی سی انٹریکشن ہو گئی, فائن. اب مجھے پتہ ہے مجھے کوئی ایک پارٹی جو ہے وہ مجھے ابھی لان تان کر رہی ہوگی, بٹ دیکھیے نیچرل مواقع نا اللہ تعالیٰ خود دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. نیچرل مواقع اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں. اگر آپ اس سے بھی محروم, اٹھو یہاں سے جاؤ, سر پہ دوپٹہ رکھو, آل آف دیٹ, اگر آپ اس طرح سے کریں گے نا, تو آپ نے اس کو ایک نیچرل موقع سے محروم کر دیا. اب اگر وہ جا کے واٹس ایپ اٹھا کے اسی کزن سے بات کرتی ہیں نا, تو آئی ہیو ٹو سی دس ریسپیکٹفلی کہ آپ بھی قصوروار ہیں, بالکل, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نیچرل مواقع وہ بہت پرووائڈ کرتے ہیں, اس سے ان کو نہ روکیے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو ایکسٹریمزم ہے, یہ جو یونیورسٹیز میں بے لگام قسم کی, آئی ہیپن ٹو ٹیچ, ایک ہی سیمسٹر میری ایک سیمسٹر میں بس ہو گئی. لاسٹ ایئر مجھے ایک انڈر گریڈ سائیکالوجی کی کلاس پڑھانے کے لیے ملی, بہت ایلیٹ کلاس یونیورسٹی میں, اینڈ ناٹ نیم اٹ. تو آئی وینٹ ٹو دا کلاس اینڈ آئی سو دیٹ یو نو دے ور سٹنگ ٹوگیدر so closely, and I consider myself a person who's like, میں برداشت کر لیتی ہوں بہت ساری چیزیں, but I didn't know how to teach. So I said بہت آرام سے, میں نے کہا بچوں آپ لوگ نا مرد حضرات اس سائڈ پہ بیٹھ جائیں, حالانکہ وہ انڈر گریڈ تھے, میں سیکنڈ تھرڈ سیمسٹر تھا بی ایس سائیکالوجی کا, اور خواتین ادھر بیٹھ جائیں. پہلے تو دے ڈڈ ناٹ رسپونڈ, نہیں میڈم ٹھیک ہے, میڈم ٹھیک ہے. میں بہت آرام سے کہا, میں نے کہا میرے ساتھ مسئلہ ہے, آپ لوگوں کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے, میرے ساتھ مسئلہ, مجھ سے پڑھایا نہیں جائے گا, پلیز آپ لوگ ادھر ہو جائیں, بہت رسپیکٹفلی اور بہت پیار سے. اینڈ دے آرام سے وہ سیپریٹ ہو گئے, اور اس کے بعد وہ میری کلاس میں کبھی بھی اس طرح سے نہیں بیٹھے جیسے وہ بیٹھے تھے, ٹھیک ہے. تو دیکھیں جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی, اور اس کے بعد میں ساری ٹائم جب سائیکالوجی پڑھایا, آئی انٹینشنلی براڈ جینڈر اسٹڈیز اینڈ جینڈر سائیکالوجی اینڈ ہاؤ ٹو ڈیل ود آل دوز انٹریکشن اینڈ اٹریکشن ایز ویل. سو جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے اتنا آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں, بٹ دین اٹ ہیز ٹو بی ویری رسپیکٹفل, اٹ ہیز ٹو بی اگین کانورسیشن کی. میرے پاس بہت روم تھا اس لیے میں نے ان کو علیحدہ کر دیا, بٹ اگر میرے پاس کانورسیشن کا روم نہیں ہوتا, میں نے جانا ہوتا اس کے بعد, تو پرابلم ایسے نہیں کہتی. ایگزیکٹلی. اچھا, اب ہم آگے ایک ایسے فیز کے اوپر جب ایک مین اینڈ اے وومن آر اباؤٹ ٹو بی میرڈ, دے آر آن دا ورج آف گیٹنگ میرڈ, ابھی ہوئے نہیں. Now what things should they keep in mind ان کو ایز فار, ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے تو ہمارا فیملی سسٹم کہتے ہیں ایسٹرن فیملی سسٹم از اے ویری سپیریئر فیملی سسٹم, ویسٹ کے مقابلے میں وہ تو بالکل تباہ ہیں,
تبادلے جس کو کہتے ہیں, اور ابھی ہم جو ہیں اس کے اوپر کافی پرائڈ لیتے ہیں کہ ہمارا فیملی سسٹم بہت اچھا ہے. بٹ فار سم ریزن فار دا پاسٹ کپل آف ڈیکیڈس بہت زیادہ ڈیورسز بھی دیکھنے میں آتی ہیں, یہ وہ چیزیں. تو مین ریزن جو مجھے سمجھ لگتی ہے مے بی اس میں یہ ہے کہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے میل اور فیمیل کو, دونوں کو آپس کو, مین اینڈ وومن کو, ایک دوسرے کی سائیکالوجی کی, کہ ان کی نیڈس کیا ہو سکتی ہیں اور ان کا بیہیویئر ہمیں کیسے رکھنا ہے ان کے ساتھ. تو ان کو پہلے سے کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے آپ کے نزدیک؟ اگین بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے, اور آپ نے شاید بہت حد تک اس کا جواب بھی دے دیا ہے کہ ہم نے کبھی اس بات پہ بات ہی نہیں کی میل سائیکالوجی کیا ہے, میل نیڈس کیا ہے, اور فیمیل سائیکالوجی کیا ہے, فیمیل نیڈس کیا ہیں. جب ہم اگین کوانٹم میکینکس میں یا فزکس میں PhD کر کے ایک میرج میں انٹر ہوتا ہے نا, تو سارے اس اگین ناٹ ٹو بلیٹل دا فیلڈ اور ناٹ ٹو بی ڈسریسپیکٹفل ٹورڈز دا فیلڈ, ہم جب ایسی ڈگریز لے کے ہم جب شادی میں انٹر ہوتے ہیں نا, تو ہمیں یہ ساری چیزیں نہیں پتہ ہوتی ہیں کہ اچھا میاں غصہ کرے گا تو میں نے کیسے ہینڈل کرنا ہے, یا بیوی ناراض ہو جائے گی تو میں نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. اس لیے جب ہم پری میرٹل کورسز کراتے ہیں تو اس میں ایک بہت پرسنالٹی ٹائپ کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور ڈیٹیلڈ ماڈیول ہوتا ہے, جس میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ مرد کی پرائمری نیڈس ہیں اور یہ عورت کی پرائمری نیڈس ہیں. سو ہم بہت ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں. موٹی موٹی اگر میں بات بتا دوں, جیسے ابھی میں نے ذکر کیا, آٹونمی ایک مرد کی بہت بڑی نیڈ ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ اس کی آٹونمی کو چیلنج کریں گے نا تو لڑائی ہوگی. اماں کے گھر جا رہے ہو, کیوں جا رہے ہو, اماں کو کتنے پیسے دیتے ہو, ابا کو کتنے پیسے دیتے ہو, کیوں دیتے ہو, ٹھیک ہے. آپ نے اس کی آٹونمی چیلنج کی, قوام بنایا نا اللہ نے اس کو. یو شوڈ بی definitely a part in the entire decision making process, but you shouldn't be directing it, ٹھیک ہے. سملرلی عورت نا ایموشنل, اگر وہ آپ کو اپنے مسئلے بتا رہی ہے, شی از ناٹ نیسسریلی لوکنگ فار سولوشنس, وہ بس چاہ رہی ہے میری بات کوئی سن لے, ٹھیک ہے. دیٹس ہاؤ یو ایموشنلی navigate the processes that a woman is bringing to the table, right? ہم بالکل اس کا اپوزٹ کرتے ہیں. ہم جا کے جتنا ڈکٹیٹ کریں گے اتنا ریلیشن شپ خراب ہوگا. میں اکثر تھیراپی سیشن میں اپنی بچیوں سے پوچھتی ہوں کہ اچھا آپ نے یہ بات کی, آپ آٹونمی کے لیے رسپیکٹ کے لیں, ٹھیک ہے. محبت سے زیادہ مرد کو رسپیکٹ چاہیے, ٹھیک ہے. میں اپنی تھیراپی سیشن میں ایک کیا ملٹیپل بچیوں سے پوچھتی ہوں کہ اچھا آپ نے یہ بات کی, تو ایک سوال ہوتا ہے میں نے آپ نے یہ کیسے کی, ٹھیک ہے. تو ایسے میں نے اس سے کہا بائی دا وے یو سیڈ دیٹ یو نو وی ور اباؤٹ ٹو گو ٹو ڈنر ٹونائٹ, اینڈ میں نے کہا اچھا اب اسی بات کو ہم کسی اور طرح سے تھوڑا سا پولائٹلی کہہ کے دیکھتے ہیں. تو دیکھیے دا مومنٹ آپ کی ورڈ چوائسیز, آپ کی اسٹائل, یہ ساری لینگویج, اس کا بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. جس مومنٹ پہ آپ نے اپنی لینگویج کو ڈسریسپیکٹفل کیا, یو ہیو لاسٹ دا مین. آئی مین ناٹ انٹائرلی لاسٹ دا مین, بٹ آپ نے اس کی جتنے آپ دیکھیں, عورت مشکل سے مشکل بات منوا سکتی ہے آرام سے, عزت سے پیار کر کے, اور آسان سے آسان بات ریجیکٹ کروا سکتی ہے ڈسریسپیکٹفل ہو کے. سملرلی مرد کو سمجھنا چاہیے کہ عورت کی پرائمری نیڈ ایموشنل ہے, ٹھیک. اگر آپ اس کو پورا دن چھوڑ دیں گے, وہ 9 سے 5 آپ آفس چلے گئے, پھر واپس آئے اپنے دوستوں کے ساتھ چلے گئے, اس کو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے I'll connect these dots, right? رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملٹیپل ازواج تھیں, کتنی تھیں, لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دیٹ ڈیبیٹ. بٹ کسی زوجہ کے کبھی آپ نے یہ کمپلین سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم نہیں دیتے؟ کبھی آپ نے کسی حدیث میں پڑھا ہو؟ کبھی نہیں. کیونکہ نارمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن گزرتا تھا, جس کو ایکسپیڈیشن وغیرہ نہ ہو, تو اس میں وہ ہر زوجہ کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جاتے تھے, اور جب وہ تھوڑی دیر کے لیے جاتے تھے نا, تو he was fully focused on what وہ جو ان کی وائف کہہ رہی ہوتی تھی, ٹھیک ہے. وہ بالکل ہم جیسے اب ساتھ بھی بیٹھے ہو نا پورا دن, تو میاں سے بیوی کوئی بات کہہ رہی ہے, وہ اپنا PUBG کھیل رہا ہے, ٹھیک. اب وہ کہ میں بیٹھا ہوئی ہوں نا ساتھ, میں بیٹھا ہوں, یو آر ناٹ پیئنگ اٹینشن. سو پچھلی بات سے میں اس کو کنیکٹ کروں گی کہ جیسے میرے بھائی بھی ہیں اور جتنے بھی میرے, ان کو میں کہتی تھی کہ بھائی 15-20 منٹ کے لیے گھما پھرا کے لے آئیے گا آپ, ٹھیک ہے. 15-20 منٹ, آدھے گھنٹے کے لیے اسی پہ فوکس کیجیے گا. جب ہم باہر کے ملکوں میں جائیں نا, تو ڈپریشن کا ریٹ, میں شادی کر کے جب گئی تو ادھر جہاں پہ I'll not take the name of the country, ڈپریشن کا ریٹ بہت ہائی تھا. تو میں نے انالائز کرنا شروع کیا کہ مطلب فزیکلی تو ان کے پاس گاڑی اتنی اچھی, گھر اتنا اچھا, کھا رہے ہیں, واٹس دا پرابلم. تو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ میاں جاتا ہے 9 سے 5, وہ گھر میں بیٹھی رہتی ہے, وہ لیمپ دیکھ رہی ہے, یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہے, واپس آتے کہتے ہیں میں بہت ٹائرڈ ہوں, میں سو جاتا ہوں.
ٹھیک. تو آلدو میری ورک شاپ صرف خواتین کے ساتھ ہوتی تھی بٹ میں نے بہت زیادہ یہ چیز ریٹریٹ کرنی شروع کر دی کہ دیکھیے ان کو جا کے بتائیے کہ 15 منٹ کے لیے آپ کو باہر لے جائیں, 15 منٹ آپ کے ساتھ پارک میں واک کر رہے ہیں, آدھا گھنٹہ آئس کریم کھلا لیں, اتنا کافی ہے. دیکھیں ہم بہت زیادہ کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتے. ٹھیک, یہ آدھا یہ بہت اچھے سے زندگی گزر سکتی ہے اگر یہ بیسک سائیکالوجی سمجھ لی جائے. اچھا, ایک آپ نے اس میں ایک جب ورڈ بولا تھا تو میرے ذہن میں ایک کویشچن آیا تھا, مطلب اسپونٹینیسلی, وہ یہ کہ وی نو ہاؤ ٹو بی ریسپیکٹفل بٹ وی چوز ناٹ ٹو بی. یہ جو ایجیٹیشن آتی ہے یہ کہاں سے آتی ہے؟ وہی بات ہے, ہم بہت بھرے ہوئے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, اور سامنے جو بھی نکلتا ہے ہم اس پہ. آپ کی کبھی خدا نخواستہ گاڑی کو ٹکر ہوئی ہے؟ ایک بار اب آئی ڈونٹ نو سامنے والے نے کیسے, آپ نے کیسے بہیو کیا, بٹ سامنے والا از لائک کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, میں نے چیخنا ہی ہے. ہم اتنے بھرے ہوئے ہیں نا کہ سامنے جو بھی نکلتا ہے ہم اس پہ نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے کہ میں بہت غصے میں, میرے بچوں نے سارا دن مجھے تنگ کیا, میرے ساس سسر نے بہت تنگ کیا, وہ میاں بیچارہ گھر آیا اور میں نے کہا چلو جی سافٹ ٹارگیٹ, اب میں اس پہ نکال دیتی ہوں. سو اگین دیکھیے ہمیں نہیں سکھایا جاتا. میں جتنی بات کروں کہ ایموشنس کو ریگولیٹ کیسے کرتے ہیں, یہ آپ سکھائیے, یا آپ اس پہ بات کیجیے, اس پہ ورک شاپس ہونی چاہیے کہ ایک عورت جو ہے اگر اتنی زیادہ اسٹریسڈ ہے کہ بچے ہیں, گھر ہیں, رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا ایک بنایا کہ ہم یہ سب کر سکیں. ٹھیک ہے, بٹ ٹھیک ہے اگر یہ اسٹریس کاز کر رہا ہے تو اس اسٹریس کو میں نے چینل کیسے کرنا ہے, میاں پہ چلا کے, میاں پہ چیخ کے. اگین اف یو چوز ٹو بی ڈسرسپیکٹفل نا, یہ اپنے پاؤں پہ بہت زور کی کلاڑی مارنے والی بات ہے. ٹھیک, سو لیٹس سے آپ بہت اسٹریس ہیں, میاں گھر آیا اور آپ نے کہا کہاں تھے آپ, میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی, وہ اس سے زیادہ زور سے چیخے گا, تم کیا کرتی رہتی ہو, اب یہ انٹائر ایوننگ از روئنڈ, خراب ڈسٹرائڈ ہو گئی آپ کی. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے ایموشنس کو ریگولیٹ کرنا سیکھ لیا, تھوڑی سی آپ نے ڈیپ بریدنگ کر لیا, تھوڑے سے آپ نے استغفار کر لیا, جو بھی آپ کا اسپریچول طریقہ ہے. اب آپ دروازہ کھولیں گے, آپ پوچھیں گے آپ کہاں تھے, میں انتظار کر رہی تھی, میں پریشان تھی. تو ٹھیک ہے, میاں بھی ہے, ہاں بھائی میں ٹریفک میں پھنس گیا تھا, خلاص اتنی سی بات ہے. بٹ اتنی سی بات ہوتی ہے جو ایکسپینڈ ہو کے بہت خطرناک بن جاتی ہے. That's right. اب یہاں تک تو ہو گیا. اب اگر فرض کریں ناؤ مین اینڈ وومن دے آر ان اے میرج, ٹھیک ہے, ویڈ لاک میں ہے, اب ان میں سے کوئی ابیوسو ہے, ویسے موسٹلی تو مین نہیں ہوتے ہیں, مے بی فار سم ریزنس ویمن کین آلسو بی ابیوسو. اب وہ ہیں دونوں میں سے کوئی ایک پارٹی ابیوسو ہے, اس صورت میں ہینڈل کیسے کرنا ہے, کیسے کیا جانا چاہیے, واٹ شوڈ بی دا تھریش ہولڈ کہ کہاں تک لمیٹیشن ہے اس کی, اور اس کے بعد دیر از نتھنگ دیٹ کین بی ڈن. تو کیا اس کے اندر کچھ فیکٹرز ہونے چاہیے کہ جن کو ہم اگر عمل کر لیں تو وہ فکس ہو سکتی ہے سچویشن؟ اچھا, یہ ایک ایسا سوال ہے جس پہ پوری پوڈ کاسٹ کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, میں مختصراً آپ کو, اور بڑی انٹرسٹنگ تھنگ آپ نے یہ کہی کہ ویمن بھی ہو سکتی ہیں. ہم چونکہ تھراپسٹ ہیں اور اس سیکشن میں اب خواتین بکثرت ابیوسو ہوتی ہیں. مجھے پتہ ہے مجھے بہت بیک لیش آئے گا یہ کہنے پہ. آلدو ہم ابھی بھی مردوں کی ابیوسو ہونے کی جو اسٹیٹس ہیں وہ عورتوں سے بہت زیادہ ہیں, بٹ اب یہ ہونے لگا ہے کہ وہ خواتین کی بھی کافی ایسے کیسز آنے لگے ہیں. دے آر ایموشنلی ابیوز کریں گی, یا یو ول فائنڈ اٹ انٹرسٹنگ, بٹ فزیکل ابیوز کی بھی رپورٹس ہیں. سو یا تھراپی از اے ویری اسٹرینج پلیس ٹو بی ان, یو گیٹ ٹو ہیئر اے لاٹ آف تھنگس دیٹ نارمل پیپل ڈونٹ ہیئر اباؤٹ, بٹ یا سو دیکھیے ابیوسو اگین پھر آپ کو نا ڈسٹنگوش کرنا پڑے گا کہ آپ فزیکل ابیوز کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ سائیکولوجیکل ابیوز کی بات کر رہے ہیں, آپ اسپریچول ابیوز کی بات کر رہے ہیں. بائی دا وے اسپریچول نارسسزم, اسپریچول ابیوز, یہ بھی بہت کامن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ عورت کو جو ہے نا اس کی شہوت آ گئی کہ نہیں یہ تو اللہ کی خاطر کرو, ہر وہ چیز جو کہ پرابلی اللہ تعالیٰ نے بھی کرنے کے لیے نہیں کہی. بالکل, تو یہ ڈٹرمن کرنا پڑے گا کہ کس نوعیت کا ابیوز ہے, تو اس کی ٹریٹمنٹ بھی ڈفرینٹ ہوگی. کس انٹینسٹی کا ابیوز ہے, اس کے حساب سے بھی اس کی ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہوگی. لائک اگر فزیکل ابیوز ہے اور بہت ہائی انٹینسٹی ہے تو اس میں تو یہی ریکمینڈیڈ ہے کہ آپ سلیوشن کی طرف آئیے, ہیلپ لیجیے. اور دیکھیں کسی بھی ابیوز میں ایک اگر کامن فیکٹر ہے تو میں یہ کہوں گی پلیز ہیلپ لیجیے. عورتیں کیا کرتی ہیں, عموماً عورتیں, کیونکہ اگین ہم جس ایسٹرن ٹریڈیشن میں تو ابھی بھی عورتوں کے ابیوز کا وکٹم ہونے کی تعداد بہت زیادہ ہے مردوں کا وکٹم ہونے کی. ٹھیک ہے, تو عورت کیا کرتی ہے, سہتی رہتی ہے, صبر نہیں کرتی, سہتی رہتی ہے. دیر کمز اے پوائنٹ کہ پھٹتی ہے وہ. ٹھیک, ہمارے پاس ایسے ایسے کیسز آئے ہیں کہ دا فیملی ٹیلس می کہ 15 سال ہو گئے شادی کو, یہ چیزیں تو اس نے بتائی نہیں, اس نے کیوں نہیں بتائی.
ٹھیک ہے. اب وہ پھٹ گئی ہے, اچانک سے آ کے گھر میں بتاتی ہے کہ جی میں اب اس بندے کے ساتھ نہیں رہ سکتی. وہ بندہ آ بھی رہا ہوتا ہے, کھا بھی رہا ہوتا ہے, سب کے ساتھ انجوائے بھی کر رہا ہوتا ہے. نو بڈی گیٹس ٹو نو کہ اب گھر کی چار دیواری میں وہ کتنا نارسسسٹک ہے یا وہ کتنا ابیوسو ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بہت ایلیٹ کلاس میں بھی ہوتا ہے بھائی, کریزی لائک فلدی رچ ہیں, لیکن آپ یہ والا بیہیویئر کر رہے ہیں. تو اگین انٹینسٹی پہ ڈپینڈ کرے گا, ٹائپ پہ ڈپینڈ کرے گا, اور کیسز ٹو کیسز یہ ویری کرے گا. اگر ایک طرف ایموشنل ایکسپلوٹیشن ہے اور ایک طرف بالکل ایموشنلی نمب ہے دوسرا بندہ, دونوں ایکسٹریمز ہیں. اب جو ایموشنلی نمب سچویشن ہے, آئی تھنک یہ تو تھوڑی سی, اچھا اس کو بھی ویسے ڈسکس کر لیتے ہیں اس پوائنٹ کو. یہ چونکہ بچوں تک محدود نہیں ہے, جو یہ ایڈکشن ہے نا یہ ڈیوائس کی, یہ بڑوں کے اندر بھی اسی طرح سے ہے. پہلے میں کہتا تھا کہ بچوں میں بہت ہے, لیکن اب میں بڑوں کو بھی دیکھتا ہوں, کہتا ہوں نہیں بھائی یہ سب کے لیے سیم ہے. ایسے ہی ہے. یہ جو نم ہے, ایموشنلی نم, کیا یہ آپ سمجھتی ہیں کہ اس کی وجہ سے ہے کہ اٹ ہیز دیز ڈیوائسز, دیز گیجٹس ہیو اے لٹل پارٹ ٹو پلے ان اٹ, یا پھر نہیں یہ بھی ایک نیچرلی ایک آپ کے اندر کی ہی ایک کوئی چیز ہوتی ہے جو آپ کو ایسا بناتی ہے؟ دیکھیے ایک بات میں آپ کو کہوں, جتنے بھی ماڈرن ڈے چیلنجز ہیں نا, اور میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہوں, جتنے بھی ماڈرن ڈے سائیکولوجیکل چیلنجز ہے اس میں اس ڈیوائس کا بہت بڑا کردار ہے. ٹھیک ہے. کازیشن نہ ہو تو کوریلیشن تو ضرور ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایموشنل نمنس کیا ہوتی ہے. آپ زندگی میں انسان کو انسان سے انٹریکشن, ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن چاہیے ہوتی ہے. بلکہ اگر آپ ایک ٹینجنٹ مجھے اگین الاؤ کرنے دیں تو دیز ڈیوائسز آر بلڈ ٹو ڈیٹیچ اس فرام ایچ ادر. سوشل میڈیا آپ کہیں گے, بٹ جو ہیومن ٹو ہیومن نا, میں آپ آ کے بیٹھ کے بات کریں, میں اپنی سہیلی سے بات کر رہی ہوں, یہ بہت کم ہو گیا ہے. اور کیا ہو گیا ہے, سوشل میڈیا پہ پوسٹ اینڈ آل دیٹ. یہ بھی ایک لارجر پارٹ ہے اس کا. کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے, وہ چاہتی ہے ہم اکیلے رہیں. لونلینس اس پہ ارن کرتی ہے. وہ کیسے ارن کرتی ہے کہ بھائی میں جتنی اکیلی ہو جاؤں گی اتنا زیادہ مجھے پرابلی ڈپریشن ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. سوسیڈیلٹی یا سوسائڈل تھاٹس میرے اندر زیادہ آ جائیں گی. اس گیپ کو بھرنے کے لیے پرابلم ہے کاسمیٹک زیادہ خریدوں گی, میں انٹائر ڈپریسن خریدوں گی. ایک تو میڈیکیشن پہ ہمارا بہت زیادہ ریلائنس ہو گیا ہے. تھیراپی سیشن میں بھی لوگ نہیں آتے, کہتے ہیں کہ کوئی دوائی دے دیں, کوئی دوائی دے کے ٹھیک کر دیں ہمیں. تو یہ اگر آپ دیکھیں لارجر پارٹ, کیونکہ آپ نے ڈیوائس کا کویشچن کیا, تو میں یہ ضرور چاہوں گی کہ ہم لارجر پکچر میں اس کو رکھ کے دیکھیں. دین اٹ ول میک اے لاٹ آف سینس. ٹھیک ہے. انسان کو انسان سے علیحدہ کر دو. کیپٹلسٹ سوسائٹی کے لیے بہت, پھر کیا ہاسپٹلائزیشن ہوگی. اگین آپ دیکھیں, چاہے کاسمیٹک انڈسٹری ہے, چاہے فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے, چاہے ہاسپٹلائزیشن ہے, ہر ایسپیکٹ سے کون بینیفٹ کر رہا ہے؟ یہ سوسائٹی, کیپٹلسٹ سوسائٹی. ٹھیک ہے. کیپٹلزم جتنا زیادہ بڑھ رہا ہے اتنا بڑھ رہا ہے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. جب تک یہ نہیں سمجھیں گے تب تک ڈیوائسز سے جان چھڑانی بہت مشکل ہوگی. بائی آل مینس ہم بھی یوز کرتے ہیں, ہم تو کام ہی آن لائن کرتے ہیں. اب اسپیشلی ود دا ایڈوینٹ آف اے آئی, جس نوعیت کی ویلیڈیشن اے آئی پرووائڈ کر سکتا ہے, ہم تو تھیراپی سیشن میں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. آپ اس کو جو مرضی لکھ دو نا, وہ آپ کو ویلیڈیٹ کر دے گا. ٹھیک ہے. مطلب میں نے ایک انسان کو, لیٹس سے, چلے اتنی ایکسٹریم ایگزامپل نہیں دیتی, میں نے ایک انسان کو بہت شدید ابیوز کیا ہے بیکاز میرے ساتھ ابیوز, وہ آپ اس کو بھی ویلیڈیٹ کر دے گا. ٹھیک ہے. اس کی تو آپ کو بہت اچھا لگے گا, آپ کا دل کرے گا سارا دن میں چیٹ جی پی ٹی سے بات کرتا ہوں, کیونکہ میری بیوی تو سمجھتی نہیں ہے. بالکل بالکل. جی میرا میاں تو سمجھتا ہی نہیں ہے. تو ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن میں آپ ایموشنلی نمب ہو رہے ہیں. اچھا, ویسے ویلیڈیشن از اے ہیومن نیڈ, رائٹ؟ ایبسلیوٹلی. لیکن دیر از اے لمیٹیشن, اٹ شوڈ بی اے سرٹن لمیٹیشن ٹو اٹ. یہاں پہ اگر میں سوشل میڈیا کی ویلیڈیشن کی بات کروں, یہ تو چلیں پرسنلائزڈ آپ کا جو ہے وہ ایک جنریٹو ٹیکسٹ کے ذریعے سے, چلو وہ تو پرسنلائزڈ ہے. لیکن جو سوشل میڈیا ہے, ایون اے سنگل لائک, a single heart react and something like آپ کی پکچر بہت اچھی ہے, یہ ہے وہ ہے, یہ ایک ویلیڈیشن کا جو میڈیم بن چکا ہے. یہ اس حد تک آگے چلا گیا. کچھ لوگ میں نے دیکھے ہیں ایسے بھی, دیٹ میں نے اپنے خود سامنے دیکھا ہے کہ دے آر فیلنگ ویری ڈاؤن, اور یہ وہ ایک پکچر اچھی سی ہنستے ہوئے لی اینڈ دے اسٹارٹ پریٹینڈنگ کہ میری لائف سے کچھ اور ہی ہے. لائک یہ جو ویلیڈیشن کا جو ہے ایک لمیٹیشن, ٹھیک ہے ایک ہیومن نیڈ ہے, لیکن اس کی کیا لمیٹیشن, کب تک, کہاں تک ہمیں اس کو لگانا چاہیے, ایک بند لگانا چاہیے اس کے آگے؟ دیکھیے جو سوشل میڈیا سے ویلیڈیشن آ رہی ہے نا, اگین ایک جنرلائز اسٹیٹمنٹ میں دوں, وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے, بہت خطرناک ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگین آپ نے جس کی ایگزامپل دی کہ وہ دکھی تھے اور انہوں نے اپنی, کوئی یہ تو نہیں ان کا ہسٹری تو نہیں لے رہا کہ آپ دکھی تھے, وہ تو بس دیکھ رہا ہے کہ اچھی ایک بہت پیاری سی تصویر لگائی ہے, اس پہ میں نے ہارٹ بنانا ہے. ٹھیک ہے. آپ تھیراپی سیشن میں ہوتے ہیں, ہم بہت کیلکولیٹڈ ویلیڈیشن دیتے ہیں, ہم ویلیڈیشن ضرور دیتے ہیں, بٹ اٹس اے ویری کیلکولیٹڈ.
یا جو بھی مسئلہ پرسن از برنگنگ ٹو دا ٹیبل, ہم اس میں اس کی ایجنسی ضرور دیکھتے ہیں, اس پہ ضرور بات کرتے ہیں. اب یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ نہیں ہو سکتی. میں ایک دو چیزیں اگر آپ کو بتاؤں نا, تو تھراپسٹ اور سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ کی دکان بند ہو جائے. وہ کیا ہیں کہ آپ کا بچہ یا آپ کا دوست آپ نا 15-20 منٹ کے لیے اس کی بات بغیر انٹرپٹ کیے, بغیر ججمنٹ پاس کیے, بغیر سلیوشن دیے, آپ اس کی 15 منٹ کے لیے بات سن لیں. بہت سارے لوگ آتے ہیں نا میرے پاس, وہ کہتے ہیں کہ وہ میں فلانی اگین بہت ریلیجیس باجی ان کے پاس میں گئی تھی, انہوں نے کہا یہ دعا پڑھ لو. اچھا. تو میں نے کہا اچھا, انہوں نے ساری بات سن کے کہا تھا. انہوں نے کہا نہیں, میں نے تھوڑا سا بتایا تھا. اگین ناٹ ٹو بی ڈسرسپیکٹفل ٹورڈس ریلیجیس پیپل اینڈ ناٹ ٹو جنرلائز اگین, بٹ دیکھیں اگین یہ پرابلمز ہیں, اس کو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے, اس پہ بات کرنی چاہیے. تو جسٹ اپالوجیز, جسٹ کنکلوڈنگ, ٹھیک ہے, اگر وہ آپ 10-15 منٹ اس کی بات سن لینا تو اس کو وہ ویلیڈیشن, یا اپنے بچے کی 10-15, اب لاسٹ ٹائم آپ لوگ جو سن رہے ہیں پرابلی اپنے آپ سے پوچھیں کہ 15 منٹ یا 20 منٹ میرا بچہ بولا اور میں نے چپ کر کے سنا. ٹھیک, ہم بچوں سے باتیں کرتے ہیں تو وہ ایجنڈا بیسڈ ہوتی ہیں. میں مطلب میتھس کتنا کیا تم نے اور یہ ساری چیزیں کتنی کی, تو وہ بات ہی نہیں سنتا ہے. تو پھر وہ آپ دیکھیں جتنا چیٹ جی پی ٹی پہ آپ اس کو چھڑا کے دکھا دیں, پھر وہ ایڈکشن وہ ڈیفینیٹلی وہ ملٹیپلائی ہوگی, وہ انکریز ہوگی, کیونکہ وہ ویلیڈیشن جو ہیومن کو ہیومن سے چاہیے, انسان کو انسان سے چاہیے, وہ انسان کو مشین سے مل رہی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگین جو اے آئی میں ایڈوانسمنٹس ہیں, وہ جو روبوٹس بن رہے ہیں, وہ جو روبوٹس کا رومانٹک ایلیمنٹ ہے, اٹس گوئنگ ٹو اسکائی راکٹ اف وی ڈو ناٹ ناک سینس انٹو آورسیلوز. اچھا, ایک چیز کہ لائک میں نے چیز نوٹ کی, آئی سین اے پیٹرن ان پیپل, آئی ہیو نوٹسڈ اٹ, مے بی یو وڈ ہیو آلسو نوٹسڈ, کہ پیپل کانٹ ہینڈل کرٹیسزم ویری نائسلی. Is it because of narcissistic syndrome or something? They have become so narcissistic, they can't handle criticism. یا ایک خود کرٹیسزم کو ہینڈل کرنے کے لیے کیا ہمیں کرنا چاہیے, کیا میکینزم اپنے ذہن میں بنانا چاہیے کہ ٹھیک ہے, اٹس اوکے ٹو بی سم ٹائمز کرٹیسائزڈ, آئی کین آلسو بی رانگ, بٹ آئی کین ناٹ بی رائٹ آل دا ٹائم. کوئی ہیومن بینگز آر امپرفیکٹ آف کورس, لیکن جو زیادہ تر مجھے پیٹرن نظر آتا ہے, پیپل ریئلی کانٹ ہینڈل کرٹیسزم. تو وائی از اٹ سو؟ اگین آپ نے اس کا دیکھیے نارسسسٹک پیٹرن ہمارا بہت کامن ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے می مائی سیلف اینڈ آئی, میں ہی سب سے بہتر ہوں, میں ہی سب سے بہترین تھراپسٹ ہوں, میرے سے اچھا کوئی ہو نہیں سکتا. اگر آپ نے مجھے اوپر کوئی کرٹیسزم کر دیا تو میں اگین وہ اسٹیمولس اور رسپانس کے درمیان نا باہر کی دنیا میں کچھ ہوا, اسٹیمولس ہے وہ ایک اینٹیسیڈنٹ, یعنی ایک کرٹیسزم میرے اوپر ہوا, اور ایک میرا رسپانس ہے یا میرا ریئیکشن ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیچ میں اسپیس دی ہے. ٹھیک ہے, اس اسپیس میں ہم کیا کرتے ہیں, ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ اس نے صحیح کہا ہے, مجھے دیکھنا چاہیے اس پہ, یا ہم یہ ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ اس نے غلط کہا ہے. ان اینی کیس اللہ تعالیٰ نے وہ چوائس دی ہے ہمیں کہ ہم رسپانس دیں گے اس کے نتیجے میں کہ جی ٹھیک ہے, آپ نے جو کرٹیسائز کیا ہے میں آئی لک انٹو اٹ, میں دیکھوں گی, یا ہم اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں ایسی کی تیسی تمہاری, میں ایسی ہوں تم ایسی ہو. ٹھیک ہے, یہ چوائس جو ہے نا انفارچونیٹلی ہم نے استعمال کرنی چھوڑ دیا. ہم کوئی بھی کامنٹ دیکھتے ہیں, دیکھیے ایک چیز جو میں نے اپنے لیے رکھی ہے, جو کہ ہم پڑھاتے ہیں اور دنیا کے ساری جگہ سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے ہمیں نہیں پتہ ہوتا. کبھی کبھی اسٹوڈنٹس بہت تکلیف دہ بات کہتے ہیں, یعنی ہم ایک نئی فیلڈ پڑھا رہے ہیں تقریباً, وی پٹ آور ہارٹ اینڈ سول انٹو واٹ وی آر ڈوئنگ, رائٹ, اس کے باوجود وہ ایسی چیزیں کہہ دیتے ہیں. سو ون آف دا تھنگس دیٹ آئی ہیو کیپٹ فار مائی سیلف از دیٹ کوئی بھی ای میل آتا ہے یا کوئی بھی اسٹوڈنٹ کا میسج آتا ہے یا کوئی بھی میں فیس بک پہ ڈیروگیٹری کامنٹ دیکھتی ہوں, میں فوراً رسپونڈ نہیں کرتی. ٹھیک ہے, یا اگر کوئی مجھے منہ پہ کہہ رہا ہے نا اور مجھے کوئی بات اچھی نہیں لگ رہی, تو میرا ایک جنرل یعنی کچھ چیزیں میں نے جو اپنے لیے رکھی ہوئی ہیں وہ یہ کہ آئی جسٹ اسمائل اینڈ آئی سے بہت شکریہ آپ کا, لک انٹو اٹ. یہ چیزیں اگین یہ چیزیں ٹریننگ سے آتی ہیں. گھر سے شروع کیجیے, گھر میں کرٹیسزم ہینڈل کرنا سیکھیے. گھر میں ہماری سب سے زیادہ لڑائی اسی لیے ہوتی ہے کہ میں نے کیا تم نے کیا, میں ایسے کرتی ہوں تم اپنے دیکھو. اور وہ جو اسٹیمولس اور رسپانس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جگہ دی ہے, جو ہمیں چوائس دی ہے اللہ تعالیٰ نے, اس کو ہم یوٹیلائز کریں, جو ہم نہیں کرتے فار دا موسٹ پارٹ. اگین آئی کین گو آن اینڈ آن, بٹ پرابلی وی کین کنکلوڈ دس کویسچن ہیئر. اچھا, ابھی ایک دو کچھ سائیکولوجیکلی ٹیکنیکل کچھ ٹرمنالوجیز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس میں تو شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے, اینڈ مسلم شوڈ بی دا ونس ہو شوڈ,
वही आइडियल एक वर्ल्ड के अंदर तो ऐसा ही है कि वी शुड बी द लीडर्स, बट वी आर नॉट फॉर द फैक्ट कि वी आर नॉट. तो हाउ टू मेक और डेवलप दैट लीडरशिप साइकोलॉजी इन द किड्स कि वो एक मगलूबियत का जो हम शिकार हैं, हम बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड हैं, हमारा स्पेशली कल्चर जो अपना है पाकिस्तानी, पता नहीं है भी है कि नहीं पता है, हमें तो ये भी नहीं पता कि कौन सा कल्चर फॉलो करना है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड है, मतलब मगलूब है, उससे इफेक्टेड है. तो लेकिन आई थिंक सो कि जब तक एक लीडरशिप साइकोलॉजी नहीं होती ज़हन में, तब तक आप अपने आप को एक ऑटोनॉमी अपनी भी हासिल नहीं कर सकते, कल्चरल ऑटोनॉमी वो नहीं हासिल कर सकते. तो इसको हम किस तरह से डेवलप करवाएं बच्चों? हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा, मगलूब हैं हम शायद फ़िज़िकली मगलूब नहीं है, लेकिन नफ्सियाती तौर पे हम अभी भी कॉलोनाइज़्ड ही हैं. हम कॉलोनाइजेशन यहाँ से तो एटलीस्ट ख़त्म नहीं हुई. और अगेन मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों में अगर ये सवाल किया जाए तो उसका मुख्तलिफ जवाब होगा, लेकिन स्पेसिफ़िकली अपने पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कहा है तो देखिए सबसे पहले यही है कि माइंडसेट चेंज होगा. ठीक, माइंडसेट चेंज होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है डॉक्टर साहब? आप देखिए कि आप जब बच्चे को केमिस्ट्री फ़िज़िक्स पढ़ा रहे होते हैं, ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उससे उसका थॉट प्रोसेस डेवलप होना इस नौइयत का कि वो साइकोलॉजिकल या लीडरशिप के पोजीशन में आ जाए, दैट्स वेरी अनलाइकली. वो यही देखेगा कि अच्छा अब मैंने जो है ना वो कितने इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल में अपना पेपर पब्लिश करना है, वो यही सीखेगा. एंड दैट्स फाइन, आई एम नॉट सेइंग कि कोई गलत चीज़ें हैं, बट अगर आपने कोई चेंज लेके आना है ना तो बच्चों को अलाउ करना होगा कि बेटा इट्स ओके, फ़लसफ़ा आप पढ़ सकते हैं, दीन भी कोई पढ़ने की चीज़ है, एक्सप्लोर करने की चीज़ है. हम अगर बच्चों को दीन भी पढ़ाएंगे ना तो हम ऐसे कहेंगे कि बेटा साथ में प्लीज़ डॉक्टर भी बन जाना, ठीक है, मुझे चाहिए वो जो ना जाकिर नाइक टाइप हो, कि डॉक्टर भी हो और दाई भी हो. सो हमें वी शुड बी ओपन टूवर्ड्स, दैट्स जस्ट वन वे टू आंसर द क्वेश्चन. इसके बहुत आंसर्स, बहुत सारी चीज़ें मेरी जहन में आ रही हैं, बट दैट्स वन वे टू आंसर दिस कि आपने लीडरशिप, आप ऐसे सब्जेक्ट, पोइट्री, अलामा इकबाल ने कैसे हमारा कॉलोनाइज्ड माइंडसेट चेंज किया पोइट्री के ज़रिए ना. आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ अलामा. सो अलामा ने क्या बताया कि भाई निकलोगे ना, तुम्हारी अपनी एक रिवायत है, तुम्हारी अपना एक ट्रेडिशन है, तुम्हारी अपनी एक हिस्ट्री है, जब तक पता नहीं होगी तो कैसे वो चीज़ें रेप्लिकेट करके इस टाइम में चेंज नीचे को पढ़ेगा, बर्टन रसल को पढ़ेगा तो उसको क्या पता चलेगा कि हमारी अपनी भी पहचान है. जी बिल्कुल, नीचे को आप पढ़ें, रसल को आप पढ़ें, मैं बिल्कुल नहीं कहती कि इन चीज़ों को ना पढ़ें, बट आपका ना इनको पढ़ने से पहले आपका एक अपना वर्ल्ड व्यू डेवलप हो जाना चाहिए. ठीक है, हम कहते हैं कुरान पढ़ लो, उसके बाद जो मर्जी पढ़ते रहो, उससे ही क्या होगा. जैसे कुरान का एक बहुत खूबसूरत नाम मुझे लगता है, सॉरी मुझे ऑल ओवर द प्लेस, बट लेट मी जस्ट से दैट कुरान का एक नाम है फुरकान. ठीक है, क्राइटेरियन. इट अलाउज़ यू टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. तो अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ जब आप कुरान पढ़ लेते हैं ना तो एक फ़िल्टर यहाँ लग जाता है. उसके बाद आप नीचे को पढ़ें, वो हर चीज़ फ़िल्टर होके जा रही होगी, वो आपको बताएगी कि हाँ ठीक है, ये हमारे वर्ल्ड व्यू के मुताबिक है, ये नीचे ने कहा हम ले लेते हैं, मतलब एवरीथिंग दैट मॉडर्निटी और पोस्ट मॉडर्निटी हैज़ टू ऑफर इज़ नॉट ईवल, तो ये हम ले लेते हैं, ये हम नहीं ले सकते. ये चीज़ जॉन लॉक ने कही तो वो सही नहीं थी. ठीक, बट ये सारी चीज़ें, हमारा वर्ल्ड व्यू डेवलप होता ही नहीं और हम नीचे को पढ़ना शुरू कर देते हैं, हमारा अपना वर्ल्ड व्यू डेवलप. तो जब हम कॉलोनाइज्ड माइंडसेट से सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो वो कॉलोनाइज्ड प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस करेंगे. आई हैव अ कलीग, यस्टरडे आई वाज इन कन्वर्सेशन विद दिस पर्सन, तो दे वर सेइंग कि देखिए हम थेरेपी में क्या करते हैं, मछली को साफ़ सुथरा करके भेजते हैं, मछली उसी पानी में चली जाती है, राइट. तो जब तक एक एनवायरनमेंट चेंज नहीं होगा तो इट्स वेरी अनलाइकली कि हम प्रोडक्ट दुनिया को दूसरी दे सकें. हर बंदे जिसने चेंज लाया ना, आप देखिए वो नॉर्म से हटा है. अलामा इकबाल, चलें कुछ लोगों के नाम नहीं लेते, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन वो नॉर्म से हटे ना. अलामा इकबाल वो वेस्ट में भी होकर आए, उन्होंने PhD भी की, एट द सेम टाइम उन्होंने अपनी जो एक रिवायत थी उसको रिवाइव करने की कोशिश की और उसी से चेंज आया. एग्जैक्टली. अच्छा, लास्ट पे ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, बल्कि इसी है ये एक तो मैं पूछता हूँ आपसे, देयर इज़ अ टर्मिनोलॉजी वी कॉइंड नेम्ड एज सुपीरियर साइकोलॉजी. समवेयर आई वुड नीड यू टू जस्ट एड्रेस दिस कि ये क्या होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल एकेडमिकली ये कितनी हद तक जस्टिफाइड है भी कि नहीं, और ये क्या है, मतलब इज़ इट अ नेम ऑफ अ माइंडसेट और इट इज़ समथिंग इन द साइकोलॉजी. अच्छा, बड़ी प्यारी टर्मिनोलॉजी है सुपीरियर साइकोलॉजी, सुनने में बहुत अच्छी लगती है. और अगर आप ये पूछेंगे कि एकेडमिकली, आप ब्लेम इट ऑन माई इग्नोरेंस, मेरी जहालत को आप इसका
قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں کہ میں نے ہماری ویسٹرن اکیڈیمیا ہی سے ہمارا تعلق رہا ہے. جب ہم پڑھ رہے تھے تو میں نے یہ ٹرم کبھی بھی نہیں سنی, اور تقریباً 10 سال ہو گئے مجھے اسلامک سائیکالوجی پڑھاتے ہوئے, اوور 10 ایئرس. نہ ہم نے کبھی پڑھی نہ ہم نے پڑھائی. آئی ہائیلی انکریج کہ ہم اپنی ٹرمس کوائن کریں, ٹھیک ہے, ہماری اپنی ٹرمس ہوں جو ہمارے ورلڈ ویو کے ساتھ الائن کرتی ہوں. ظاہر ایک مسلمان ایک ٹرم کوائن کرے گا تو وہ اس کا ورلڈ ویو بھی ہوگا نا, قرآن سنت ایپسٹمولوجیکل سورسز اس کے یہی ہوں گے. ہاؤ ایور اس کو اسٹیبلش کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ پرابلی یہ ہے کہ اگر آپ اکیڈیمیا میں چاہتے ہیں یہ ریکگنائز, اگر آپ سوشل میڈیا پہ مشہور کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ آف کورس آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اینڈ اگین آئی ایم ناٹ, دس از ناٹ اے ڈیروگیٹری کامنٹ, آئی ایم ناٹ بینگ ڈسریسپیکٹفل, آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ سوشل میڈیا پہ مشہور کرنا چاہتے ہیں تو آف کورس یوٹیوب ہیں یا آپ کے جو بھی چینلز ہیں. اکیڈیمیا میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک نالج ہو تو اس کا پروسیس یہ ہے کہ آپ اس کو کسی پیپر میں پبلش کریں, ٹھیک ہے, اس پہ کوئی کتاب لکھیں جو انٹرنیشنلی اس طرح سے ریکگنائزڈ ہو, جو جو یعنی ہم بھی اگر میں بھی پڑھنا چاہوں تو میں کہاں سے پڑھوں, کیا سورس ہے, کیونکہ ہم اکیڈیمیا سے تعلق ہے, ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں, اور اکیڈیمیا کو اگر آپ چینج لانا چاہتے ہیں تو ٹائم لگے گا, ٹھیک ہے. تو ہم اسی لیے اس میں یہی چاہیں گے کہ کوئی نہ کوئی یا پیپر چھپا ہو کہ ہم اس کو پراپرلی سائٹ کر سکیں اپنے اکیڈیمک رائٹنگس میں, یا کوئی بک ہو اس پہ تاکہ ہم اچھے سے سمجھ سکیں اس کو. اچھا, اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آخر پہ میں آپ سے ایک ٹپ لینا چاہوں گا, جو کہ سوشل میڈیا ایڈکشن کی آگے ہم نے بات کی تھی, اور آپ نے ایک 15-20 منٹس ڈسکشن فیکٹر بتایا, بہت اچھی بات ہے وہ, لیکن سم ویئر میرے ذہن میں ایک کویشچن رہ گیا کہ میں آپ سے ایک ٹپ لوں کہ سوشل میڈیا کی جو ایڈکشن ہے اسے کیسے جان چھڑائی جا سکتی ہے. فار ایگزامپل, اگر ہم if we are able to make a good conversation with someone for 15 to 20 minutes for the sake of argument, still we are left with 23 hours and like 23 and a half hours. اس کے اندر بھی ہماری سوشل میڈیا کی ایڈکشن تو نہیں جائے گی, تو اس کو ہم کیسے کریں گے ٹیکل؟ اچھا, آپ کو اس کا لمبا والا جواب چاہیے, مختصر والا جواب؟ جیسا بھی آپ دینا چاہیں, بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ. میں ٹو دا پوائنٹ اور کنسائز رکھنے کی کوشش کروں گی. دیکھیے, بڑا کلیشیڈ آنسر ہے, لیکن اس سے بہتر آنسر ہو نہیں سکتا. یو ہیو ٹو ہیو اے پرپز بیسڈ لائف, رائٹ. If my purpose is to, let's say, propagate Islamic psychology یا Islamic psychology کو establish کرنا ہے, so of course میرا گھر, میرے شوہر, میرے بچے, ان سب کو دیکھنے کے بعد for the most part my effort will be directed towards کہ میں اس پہ کچھ کام کروں, کوئی ریسرچ کروں, کچھ لکھوں, ٹھیک. لیکن اگر وہ سلاٹ میرے پاس خالی ہے نا, میاں کو میں نے آفس بھیج دیا, بچے اسکول چلے گئے, یہ میں آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں, اسکول نہیں جاتے میرے بچے, تو پھر میں کیا کروں, اب میں ڈرامے دیکھوں گی پھر, ٹھیک. اگر میرے پاس وہ گیپ فل کرنے کے لیے کوئی پرپز بیسڈ چیز نہیں ہے تو سوشل میڈیا ہوگا, اور آپ اس کی ایڈکشن کو اس طرح سے نہیں چھوڑیں. یعنی یو کین ناٹ ٹیکل ہیڈ آن کہ آپ کہیں کہ جی میں نے, یہ سب لوگ ٹرائی کرتے ہیں, میں نہیں کہہ رہی کہ یہ غلط طریقے ہیں, بٹ میں نے ادھر سے تار نکال دی اور میں نے ادھر سے بند کر دیا ادھر, دین وہ آپ کے جو 1 گھنٹہ ملا ہے اس میں کیا کر رہے ہیں, آل یو آر ڈوئنگ از تھنکنگ اباؤٹ دا سیم تھنگ, یو آر تھنکنگ اباؤٹ دا سوشل میڈیا, رائٹ. تو یہ والے جو طریقے ہیں یہ بھی ٹھیک ہیں, ایپس ڈیلیٹ کر دیں بائی آل مینس, آپ کو ایکسیس نہیں ہوگا تو آپ کر نہیں سکیں گے, بٹ اس کا ایک جو ایک کاز ہے نا اس کو ایڈریس کریں. یو نیڈ ٹو ہیو اے پرپز بیسڈ لائف, اور وہ پرپز دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ نے خود کہا نا ہمیں خلیفہ بنا کے بھیجا, خلیفہ کا کوئی کام ہوتا ہے نا, تو خلیفہ از سپوز ٹو ہیو, یعنی آئیڈینٹیفائی کریں آپ کس چیز میں اچھے ہیں, اور اس چیز کو انسان کی یا انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کیجیے. ہو سکتا ہے کوئی بہت اچھا اسپیکر ہو انسانیت کی بھلائی کے لیے, خواتین بہت اچھی کپڑے سینے آتے ہیں, you know whatever else that you are capable of doing, ایمبرائڈری آتی ہے, کروشے آتا ہے, وہ دوسروں کو سکھائیے. اسی طرح یہ گیپ فل ہوگا. ہیڈ آن اگر اس ایڈکشن کو دیکھیں, اگر آپ فزیکل ایڈکشن کی بھی بات کریں نا, یہ جو ڈرگ ایڈکشنز وغیرہ ہوتی ہیں, سبسٹینس ایڈکشن ہوتی ہے, اس کو بھی ایک ہیڈ آن ٹریٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. اور پھر آپ ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں جائیں تو I'm not endorsing rehabilitation centers in general, but اگر آپ جائیں تو ان کو آپ دیکھیں بہت سارے اور پرپز بیسڈ کام بھی کراتے ہیں. کسی کو گارڈننگ کا انٹرسٹ ہوتا ہے اس کو گارڈننگ شروع کرا دیتے ہیں, کسی کو اسٹچنگ کا انٹرسٹ ہوتا ہے. سو اگین ہیو اے پرپز بیسڈ لائف, تبھی آپ ایڈکشن کو ڈیل کر سکتے ہیں. ادروائز اف دا سلاٹ از ایمٹی دین یو نو اگر آپ کام نہیں کریں گے تو آپ سے کام لیا جائے گا, آپ سے کام کروایا جائے گا. اچھا, یہ میرے بھی ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ جیسے لائک یو سیڈ کہ یو نو ڈیلیٹنگ از ون آپشن, تو آئی تھنک سو کہ جتنا ایڈکٹیڈ ہوتے ہیں نا لوگ, جو میں نے فیل کیا ہے دیٹ مائٹ ناٹ بی دا آپشن فار دیم. یہ ضرور میں نے فیل کیا کہ مے بی اس کو آپ کریکٹ کریں کہ اس گیپ کو فل کرنے کے لیے بیڈ کنٹینٹ سے گڈ کنٹینٹ میں موو کر سکتے ہیں. وز دیٹ بی سائیکولوجیکلی کریکٹ؟ میں آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ بات بتاؤں. آئی ہیو دس پرسن, ان کو گڈ کانٹینٹ کی ایڈکشن تھی. اچھا.
ٹھیک ہے. ایڈکشن اچھی چیزوں کی بھی ہو سکتی ہے. پوری رات جو ہے وہ اسلامک کانٹینٹ فجر سے پہلے سو گئیں. اچھا. تو گڈ کنٹینٹ کی بھی ایڈکشن ہو سکتی ہے. میں نے بچوں کو فلاسفی کی کتابیں پڑھنے دیکھی, وہ چھین لو بھائی ان سے کتابیں, وہ دے رہی نہیں ہوتی, ایڈکشن ہو جاتی ہے ان کو. ٹھیک ہے. سو ایڈکشن صرف بری چیزوں کی نہیں ہوتی ہے, ایڈکشن اچھی چیزوں کی بھی ہو جاتی ہے. اور ہم کب کہتے ہیں کہ ایڈکشن پرابلمٹک ہے؟ جب وہ آپ کی ڈے ٹو ڈے افیئرس میں مداخلت کرنے لگتی ہے. رائٹ. سو اگین میرا کام یہ ہے, اب میں عورت ہوں, عورتوں والی ایگزامپل دوں گی, آئی کی ناٹ ہیلپ اٹ. ٹھیک ہے. میرے میاں آنے والے ہیں, میں نے اٹھ کے دوپہر کا کھانا بنانا ہے, بٹ آئی ایم سو ایڈکٹیڈ ٹو واچنگ اسلامک لیکچرس کہ میں اٹھ ہی نہیں رہی ہوں, پھر میں آنے کا ٹائم ہوتا ہے, میں ان کو فون کر کے کہتی ہوں جی میرے پیٹ میں درد ہے, آج آپ باہر سے کھانا لے آئیے گا. ٹھیک ہے. سو دس از وین یو ریئلائز کہ ایڈکشن جو ہے آپ کے نارمل ڈے ٹو ڈے افیئرس میں مداخلت کر رہی ہے. ناؤ اٹ از بیکمنگ پرابلمٹک, ڈس فنکشنالٹی کی طرف آپ کو لے کے جا رہی ہے, دین اٹس بیکمنگ پرابلمٹک. سو سوال آپ کا کیا تھا, میں بھول گئی ہوں. یہی تھا مطلب سم ویئر آئی فیلٹ کہ وہ ڈیلیٹ اتنی آسانی سے تو نہیں کر سکتے, لیکن لائک وہ کہتے ہیں نا فیئر آف مسنگ آؤٹ, فومو, اور پھر نوموفوبیا, نوموبائل فوبیا, یہ والی چیزیں بھی فیکٹر آ جاتے ہیں نا. تو اتنا آسان تو نہیں ہے ڈیلیٹ کرنا, لیکن میں نے کہا تھا کہ کیا اس کا یہ حل کریکٹ ہے کہ آپ اس کو تھوڑے سے اچھے کنٹینٹ پہ لگا دیں, بالکل تھوڑا سا مطلب کوئی سائیکولوجیکلی ایکوریٹ ہوگا ہوپ فلی. ٹھیک ہے. برے چیز کی ایڈکشن سے تو بہتر یہ ہے کہ اچھی چیز کی ایڈکشن ہو جائے. ہاؤ ایور اگر وہ بھی اچھی چیز کی ایڈکشن بھی آپ کو ڈیبلیٹیٹ کر رہی ہے تو وہ بھی پرابلمٹک ہے. ایک چیز دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب, میں بالکل ان طریقوں کو میں بالکل ڈسمس نہیں کر رہی کہ آپ نے اگر ایپ ڈیلیٹ کر دی. جیسے لوگ ڈائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نا, ہم ان کو ایک چیز بتاتے ہیں کہ وہ چیز نا گھر میں لائیے, سودے میں خریدیے ہی نہیں. جب سودے میں خرید کے لائیے, آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ, ہوپ فلی کہ جب ہو گئی نہیں وہ کیبنٹ میں تو آپ کھائیں گے کیسے. تو اسی طرح آپ جب ڈیلیٹ کرتے تھے نا ایپ, تو وہ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی اپنی ونڈو پہ. تو دس از ون آف دا میتھڈس, بٹ اگین یہ سپورٹنگ یا سیکنڈری میتھڈ ہوگا, پرائمری میتھڈ نہیں ہے. بہت 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 شکریہ, تھینک یو سو مچ. اٹ واز این ایکسٹریملی پروڈکٹیو سیشن, اور بہت سے کویشچنس ویسے میرے ہی تھے سارے دل کے, لیکن آئی ہوپ سو کہ ویورس کے لیے بھی بہت سی چیزوں کے آنسرز ان کو ضرور ملے ہوں گے. ان اینی کیس آپ کو کچھ اور پوچھنا ہو اس ویڈیو کے کمنٹس کے اندر آپ پوچھ سکتے ہیں. آئی ول میک شیور کہ میں آپ تک پہنچا دوں, اینڈ یو ول بی نائس انف ٹو آنسر اٹ. اور اس کے علاوہ بھی سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو سیشن تھا, اس کا میرا مقصد بنیادی طور پہ یہی تھا کہ کم از کم جو ہمیں ڈیلی لائف کے اندر اور ہماری لائف میں جو یہ ایشوز آ رہے ہیں, وچ آئی ایم سینگ ایز اے پینڈیمک, ناٹ ایون ایپیڈیمک. یہ جو ایڈکشن ہے یہ کوئی ایک بندے تک محدود نہیں ہے, یہ کنٹری تک یا ایک معاشرے تک نہیں ہے, یہ تو پوری دنیا پہ ایکولی پھیلی ہوئی ہے. تو یہ ایک پینڈیمک کی سچویشن ہے, تو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی حد تک کچھ نہ کچھ کرنے کی ہنگامی بنیادوں پر نہیں تو کم از کم گریجولی اسٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کل پہ ڈال دیں, پرسوں پہ ڈال دیں. آئی تھنک رائٹ فرام دس پرٹیکولر مومنٹ اس کو کرنے کی ضرورت ہے, اسی لیے ہم نے اس سیشن کو کنڈکٹ کیا. تھینک یو سو مچ اگین فار بینگ ہیئر, اینڈ آئی ایم سائننگ آؤٹ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.